سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور خلق کے تعلق سے کہ یہ فوائد ہیں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں، یہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج، ویسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے، یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی رہنے کی جگہ تھی، بستی والوں نے کہتے چلو نکلو باہر کر۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک لونڈی بھگتی ہوئی آئی کہ ہمارے سردار کو چونے کاٹ لیا، کیا کوئی ہے تم جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا، دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی، لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگایا جب بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ کھینچ کر خون کو نکالا، لیکن یہ سب نہیں کر سکتی، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے، یہ ہر عام آدمی نے۔ پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ، ایسا کئی بار انہوں نے کیا اور اس سے اس کو شفا حاصل۔ پھر جب مدینے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا فائدہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے؟ تو پتا چلا یہ علاج نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت جو ثابت ہے بالکل جن کسی پر حاوی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے دم کیا اور سک کر کے بلڈ۔ اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے درس میں بھی کئی باتیں رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے آپ بھی پڑھتے تھے، آندھی طوفان مصیبت آتی ہے تب آپ بھی پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے۔ سورہ کافرون داخل نہیں ہے، بہت سے لوگ چاروں پر پڑھ دیتے ہیں، چار نہیں تین، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، چاروں کو لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں چار کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جاتے ہیں، یہ اپنی حفاظت زندوں کے لیے۔ مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الکافرون پڑھنا، ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر، تو دوسرے صاحب سے کہ چلو میرے کو بولو گے تو تم پہلا سورہ پڑھو قل یا الکافرون، ٹھیک ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، خبر والے کیا بول رہے ہیں کافروں قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، عبادت نہیں تم کرتے رہے، آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو۔ سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سننے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہے۔ تم جا کر تین خل ہے بولے چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا الکافرون، باقی تین تو آخری ہے ترتیب کے اعتبار سے، قل یا الکافرون اے کافر لا اعبد ما تعبدون، ترجمہ دیکھیے میں عبادت نہیں کرتا تم عبادت کرتے ہو، تو میننگ بھی آپ دیکھیے کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ تین خلق کے فضائل اپنی جگہ ہے، تین بار صبح تین بار شام، اور بھی بہت سارے میں پورے نہیں رکھ پایا، کئی موقع ملا تو موضوع سورہ اخلاص کے فوائد میں بہت زیادہ، لیکن پھر کہوں گا جو ثابت چیک کر لیا کوئی بھی عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت جادو کا، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑا گیا، شیطان سمجھ گیا میرا یہ ہیلا نہیں چلتا۔ آیت الکرسی بڑے فوائد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے، تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد۔ لیکن پھر کہوں گا کب کیسا وہ سنت سے آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا، پرابلم ہے، حالانکہ پڑھ رہے کیا آیت الکرسی، لیکن پرابلم ہے، کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا، مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار قرآن پڑھنے کو تم بول رہے غلط ہے، ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کی جیسا نہیں پڑھ رہے اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار 101 بار 1000 بار 100 بار 151 بار 11 راتوں تک 21 راتوں تک 40 راتوں تک 40 بار یہاں بیٹھ کر سوکھے کنویں میں بیٹھ کر قبرستان میں بیٹھ کر غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے، میں ہی بول رہا ہوں ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے سے بتایا گیا۔ دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا، ثابت ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم اللہ کا ذکر ہے، تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائیں گے، ہے نا، التحیات بڑھ جائیں گے، کتنا فائدہ ہوگا۔ تو آپ بولیں یہ ذکر درست نہیں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5 ہے نا، میں بھی یہ قرآن بالکل قرآن کیسا استعمال کیسے فائدہ ہوتا ہے وہی بتائیں گا جس کو نازل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، جو بتایا وہ کیجیے نا آپ، 3 بار صبح شام ہے نا، 3 بار تسبیحات میں بتایا 33 بار اور 33 بار پڑھے، نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ
यही तस्बीह अगर सोते वक्त पढ़ते हो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़े, होगी गिनती 100 सोते वक्त ऐसा, और नमाज के बाद ये ऐड करेंगे आप 100 नंबर पर। तो ये सारी चीजें बताई, क्वांटिटी जहाँ बताई जहाँ नहीं है। इस तरह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर 100 मरतबा सुबह अगर को पढ़े मतलब बाद नमाज फज्र, तो उस पर जादू असर नहीं करता उस दिन। क्वांटिटी क्वांटिटी बताई गई, जहाँ क्वांटिटी स्पेसिफिक थी बताई गई, जहाँ स्पेसिफिक नहीं, जैसा दरूद सुबह और शाम 10 बार पढ़ने के फवाइद बताए गए, 10 बार या 11 12 15 15 51 बार नहीं कर सकते आप, जहाँ स्पेसिफिक कर दिया जनरल, ठीक है। तो लिहाजा आप जितने बार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये मखसूस दिन, मखसूस अय्याम, मखसूस वक्त, मखसूस तादाद, मखसूस जगह मत बनाए, वरना फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस पर उतरा है कुरान, उन्होंने जब ये चीज की, हमारा करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ कि सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास के जो आपने कहा, हाँ साबित चीजें, बस देखिए कौन सी रिवायत है, क्योंकि जरूरी सनद हो, वरना लोग बहुत सारी, तो ये बड़ी अहम दुआ है, याद रखिए। इसी तरह सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी जिसको हम कहते हैं, आयतुल कुर्सी की भी बड़ी फजीलत है, याद रखिए। बहुत 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 ज्यादा फजीलत, सी कोई इंतहा नहीं। मैं समझता हूँ पूरे फजाइल में रख भी नहीं पाऊंगा, मुख्तसरी रखूंगा, सब बिस्मिल्लाह की मुख्तसर है, इसके मुख्तसरी रखूंगा। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयतें आला और अफजल है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम में आला और अफजल है, बहुत बड़ी फजीलत। आइए सही मुस्लिम की रिवायत, अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? क्या तुम्हें मालूम है कि किताबुल्लाह में कौन सी आयत सबसे अफजल है? तो मैंने अर्ज किया अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाया कि क्या तुझे मालूम है किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल? मैंने अर्ज किया अल्लाहु ला क़य्यूम, ये आयत कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने पर हाथ फेरा, मतलब शाबाश देते ना, अरे माशाअल्लाह, सीने पर जो हाथ फेरा और फरमाया अबुल मुंजर, ठीक है, उनकी कुनियत थी, तुझे इल्म मुबारक अल्लाह ला इलाहा इल्ला। ये जो आयतुल कुर्सी है, ये आयत याद रखिए सबसे अफजल आयत, बहुत वाली आयत है, इसको हम बकसरत पढ़ने की कोशिश किया करें। इसी तरह जो है एक रिवायत में आता है, ये अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल मुहाजिरीन की रिहाइशगाह, एक जगह वहाँ तशरीफ लाए, तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में सबसे ज्यादा बड़ी और अजमत वाली आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ला आयतल कुर्सी आपने बयान की, ये सबसे फजीलत वाली, अजमत वाली बड़ी आयत। इसी तरह सोने से पहले आयत कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो चोरी, डाका और दीगर नुकसानात की हिफाजत करता है, नींद, शैतान की बुरी हरकतों, मस्तन वसाविस, जादू, इसी तरह उसके आसिफ जदगी और उसके खौफ से इंसान महफूज रहता है। इतने सारे फायदे। यकीनन ये रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है, सही मुस्लिम में और दीगर कुतुब में आती है। मैं अब पूरी तफसीलात नहीं रखता हूँ, बस मुख्तसर आपको वाक़या, क्योंकि हदीस बहुत लंबी हुआ ये कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को आपने ज़कात की खजूरें के ऊपर जो अपॉइंट किया, आप वहाँ थे, रात में एक शख्स आया, खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूंगा। उसने कहा कि बच्चे बड़े भूखे प्यासे थे, मैं मजबूर था इसलिए ले जा रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊंगा। कहा ठीक है कल नहीं आना, छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल एक शख्स आया था, खजूर चुरा रहा था, मैंने पकड़ा, फिर कहा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फिर आएगा वो। ये कहते जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया आज आएगा तो मैं तैयार होंगी। आज तो फिर आया, वो खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा आज तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर करूंगा और तो तुम खजूर चुरा रहे ज़कात की। कहा नहीं ये थे वो थे, बड़ा उसने रोना रोया, उनको रहम आया। फिर सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर ने पूछा क्या हुआ अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का? कहाँ जाया था? कहा कहाँ है? आज भी, लेकिन उसने कहा कल नहीं आएगा, तो कहा आज भी आएगा। ये कहते वो अब मैंने सोच लिया आज, फिर वो कहते मैंने रात में पूरा मुस्तैदी के साथ मैं खड़ा था, फिर वो आते ही मैंने जो चुरा पकड़ा, कहा आज तुझे ले ही जाऊंगा, ये थर्ड टाइम, 2 टाइम तो माफ कर। कहा ठीक है तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी खैर की बात बताऊंगा जिस दुआ को तुम अगर रात पढ़ने से पहले तो एक फरिश्ता सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब चूंकि सहाबा खैर के मुतलाशी और खैर के बहुत ज्यादा वो थे, हरीस खैर का कोई चीज दे रहा है, रात में पढ़ने से फरिश्ता। कहा ठीक है बोलो छोड़ दूंगा। तो कहा अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो एक फरिश्ता तुम्हारे शैतान से सुबह तक हिफाजत करेगा। सुबह हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू हुरैरा क्या हुआ कल कैदी का? कहा फिर आया, कहा है? तो कहा छोड़। तो कहा क्या कहा? तो कहा इसलिए दुआ सिखाई। और उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ सिखाई? उसने कहा जो शख्स रात सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा तो एक फरिश्ता सुबह तक उसकी फजर तक हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा ये बात उसने सच, हालांकि वो अक्सर झूठ ही बोलता है। क्या तुम जानते हो वो कौन था?
تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا، تو کہا اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، تو کہا وہ شیطان. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی. یہاں بھی پتہ چلا. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث. پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے. اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں. مر جائے تو سیدھا جنت. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ ہے. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی حرمت اپنی جگہ ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حرمت ہے. لوگ ڈائلر ٹونز کے طور پہ لگاتے ہیں، جب تک کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا وہ بجتے رہتا ہے قرآن آیت. یہ جائز نہیں ہے. قرآن کسی کے ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا کہ آپ خالی وقت میں اس کو سناتے رہے اور جب کچھ آیت کا پتہ نہیں کون سا ٹکڑا حصہ چل رہا ہے اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، اب وہ آیت کٹ ہو جاتی ہے. یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. دوسرا، قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اس گھروں کو سجائے سنوارے. کیلیگرافی ہوتی ہے نا، عجیب ٹیڑھے میڑھے اندازوں میں عربی لکھی ہوتی ہے نا، کس کو سمجھتی ہے، کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا، اور لگا دیتے ہیں گھروں میں. آدمی دیکھ کر بھی سوچتا الف 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 اور الف دکھتے ہیں پورے اس میں، اور لام لام لام، باقی کو سمجھ نہیں آتا کیا ہے، اور کہیں بھی نقطے دیے ہوئے. ایسا کیلیگرافک طریقے سے قرآن لکھنا درست نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہوں جو جانتے ویسے پڑھنا قرآن، ویسا اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو درست نہیں ہے. تیسرا، قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا، توغرے وغیرہ لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو، بہت فائدہ ہوگا اس سے سجانے. یہ پڑھنے کے عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آیا، تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا، اس کی چارٹس لگانا، آیت الکرسی، چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے قرآنی، الف لام میم ہا میم یاسین تاسین طٰہٰ عین نون اور قاف، پتہ نہیں پورے حروف مقطع جمع کرتے ہیں لوہے قرآنی اور لگائے تھے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. اسی طرح کعبے کا دروازہ ہے نا، ہمارے مسلمان ایکٹر آ کے بولتے ہیں کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چل رہا، کیمرہ چلتے رہتا ہے، اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں، لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے ہیں. مسلمان فٹافٹ آرڈر کر کے منگا رہے، گھر میں قبلے رخ لگاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ رب العزت کے لیے مومن نماز پڑھتا ہے نا کعبے کی طرف، کعبہ تو قبلہ ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے مومن، تو اس کے دروازے کو لگا تقدس سے بیٹھتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ بت پرستی قسم کی آ رہی ہے مسلمانوں میں. اور اس میں لائٹیں بھی ہوتی ہیں، آج کل گھومتے رہتی لائٹیں، پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کے قسم. ٹھیک ہے، تو یہ توغرے لگانا درست نہیں، سوائے اس کی کہ آیتیں آپ اسے لگا کے کوئی پڑھ لے چلتے پھرتے، بچوں کو یاد ہو جائے. میں نے ایک بار کہا کہ قرآن آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے، اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ حفاظت کریں گے، درست نہیں. قرآن پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا، قرآن خود حفاظت نہیں کرتا ہماری، اس کی حفاظت اللہ کرتا، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آتی، پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی، لوگوں کہاں دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ میں قرآن یہ چٹکانا لگانے کے لیے آپ کے گھر میں لگی. میں نے کہا بچے یاد کرتے ہیں، ہمارے دروازے پہ ایک دعا لکھی ہے آنے جانے کی، فلاں جگہ بیڈ روم میں لکھا، تو یہ یاد کرنے، جب یاد کر لیتے ہم نہیں لگاتے تاکہ بچے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آیتیں لکھے، سمجھانے کے لیے، لیکن یہ تقدس عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی، اس سے برکت آتی. کوئی قرآن لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی پبلشر سب سے مالدار لوگ ہونا تھا دنیا کے اندر جو قرآن چھاپتے ہیں. چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے قسموں کے بارے میں رکھوں گا، اس کے جائز اور ناجائز اقسام کے بارے میں رکھوں گا، اور اگر قسم کو انسان پوری نہ کر سکے تو اس کا انشاءاللہ عزیز کفارہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا. اب بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قسم جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ نفس پر یا تو آپ کریں گے یا تو آپ نہ کریں گے، اس کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں جو آپ سے گواہی مانگی جاتی ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا دیکھا یا ایسا کیا، تو اس معاملے میں بھی آپ بہرحال قسم کھاتے ہیں. یاد ٹھیک، یا تو گواہی کی شکل میں جو پچھلا گزرا اس کے بارے میں، یا اگلا آپ کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس تعلق سے آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کام کو بالکل نہیں کروں گا اللہ کی قسم، یا یہ کام اللہ کی قسم کر کے رہوں گا، یا ایسا کام میرے سامنے اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم، یا ایسے لوگ میرے سامنے فلاں کر رہے تھے اللہ کی قسم. ٹھیک، تو قسم در حقیقت آپ اللہ رب العزت کو اس معاملے میں گواہ بناتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ فلاں آدمی نے کیا، اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ گواہ اس بات پر میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ قسم جو ہوتی
ہوتی ہے یہ شریعت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح کرنا ہوتی ہے تو آپ نے قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے تو بہرحال جگہ جگہ پہ قرآن میں قسمیں جگہ جگہ پہ کھائی، والتین والزیتون ہے، والشمس وضحاها ہے، واللیل ہے، اور والعصر ہے، والفجر ہے، تو اللہ نے تو کہیں قسمیں کھائی۔ اس کے علاوہ اللہ نے 4 مقامات پر نبی کو حکم دیا، نبی آپ قسم کھا کر کہیے کہ یہ بات ایسی، تو وہ نبی کو بھی حکم دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سی مرتبہ قسمیں کھائی، ٹھیک، اور بہت سی مرتبہ کی قسم اللہ کی یہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی ایمان والا نہیں، 3 بار کھائی۔ تو گویا قسمیں کھانا یا قسم کھانا یہ اللہ کا طریقہ اور سنت رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جگہ اس کا حکم آیا ہے، کچھ جگہ آپ نے اپنی طور سے کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے جگانے قسم کھائی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ کی قسم جو ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا رب کعبہ کی قسم، ٹھیک ہے، اس طرح کی قسم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، ٹھیک۔ تو قسمیں جو ہم کھاتے ہیں تو قسمیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، ان سے ہی ہم کھا سکتے، یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے تفصیلات اور آئیں گی۔ قسمیں ہم کو جو کھانا ہے یا تو اللہ کے نام یا تو اللہ کی صفات سے ہم قسمیں کھا سکتے ہیں، صرف اس کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نام سے مراد جیسا کہ اللہ کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے، قسم ذات کی جو ہمیں روزی دیتی ہے کہ میں فلاں کروں گا، مطلب اللہ کے رضا ہونے کی آپ نے قسم کھائی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ قسم ذات کی، اس میں ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب زندگی اور موت کے دینے والے کی قسم ہے نا، تو یہ صفتی قسم ہو، تو یا تو اللہ کے نام سے ہم قسم کھا سکتے ہیں یا تو اللہ کے اسماء الحسنی یا اس کے جو صفتی نام ہے یا ذاتی نام ہے انہی سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور قسم جو ہوتی ہے جیسا مثال کے طور پر اللہ کی قسم یہ کام ضرور کروں گا، اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، دونوں چیز پہ جو ہے انسان جو ہے قسمیں کھاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں جائز اور ناجائز قسموں کے تعلق سے، ٹھیک، تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی اسماء و صفات، اس کی جو صفات ہے ان کی قسمیں کھانا یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قسمیں جو ہے موجود ہے ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے ذات کی جس کے یہ قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود، مطلب قسم ہے ذات کی جس کے سوا کوئی معبود، ٹھیک، اور جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم ثابت ہے کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں کی جان ہے، تو یہاں آپ نے اللہ کے علاوہ صفت اللہ کی بیان کی، مطلب وہ شخصیت، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ ذات جو ہے جو جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کے علاوہ کوئی معبود، تو یہاں صفت۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جس کے اندر جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا اور جنت کو بلا کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل اس کو دیکھو، آپ نے جو اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا، حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم تیار کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا سفر، دونوں جب آپ نے جنت کا سفر کیا اور دیکھا، اس کے بعد اللہ نے پوچھا جبرائیل میری جنت کیسی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت کو جواب دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا اور کہا وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمِعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، کہ تیری عزت اور جلال کی قسم کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کے بارے میں سن لے اور اس میں داخل ہونا نہ چاہے۔ کیا فرمایا تھا جنت کے بارے میں کہ تیری عزت کی قسم کہ کوئی جنت کے بارے میں سن لے اور داخل نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب جہنم کا سفر کیا اور اللہ نے پوچھا کیسی میری جہنم، تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں۔ جنت کے بارے میں کہا کہ تیری عزت کی قسم کوئی انسان سنے اور نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان نہ اس میں جانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب جہنم اور اس کے اطراف کے جس کو ہم کہیں گے ایسی گناہ دیکھے کوئی انسان کو خوش کرتے یا انسان اس کی طرف لپکتا ہے، تو کہا شاید بہت کم لوگ جو اس سے بچ پائیں گے۔ بہرحال تو یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے کہا وَعِزَّتِكَ، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے نا، تو یہاں بھی دیکھیے ایک صفت ہے اللہ کی عزت کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی، تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ ہم جب بھی قسمیں کھائیں گے صرف اللہ کی کہیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کے اسماء اور صفات کی، یا وہ الفاظ کے ساتھ جو صفتی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے علاوہ کسی قسم کی ہم قسمیں نہیں کھائیں گے۔ اب یاد رکھیے یہ شرعاً جائز قسمیں۔ اب وہ ناجائز قسمیں کیا ہیں؟ ناجائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جس میں انسان اللہ کے نام اور صفات چھوڑ کر ایسی باتوں کی قسم کھاتا ہے جس کی عزت اور تعظیم شرعاً بھی ثابت ہے یا دنیا بھی ثابت ہے۔ مطلب جائز قسمیں اللہ کی اور اس کی صفتی نام کی ہیں، ناجائز قسمیں وہ ہے جن کا تقدس شریعت نے بتایا ہے
یا دنیا میں جن کا تقدس ہوتا ہے لیکن ان کی قسمیں کھانا جائز نہیں. جیسا کہ کوئی کہے کہ جو ہے میں جو ہے قسم کھاتا ہوں کعبے کی قسم کھاتا ہوں, یا کوئی کہے کہ کعبہ محترم لیکن اس کی قسم نہیں کھا سکتے آپ. ہاں رب کعبہ کی قسم الگ بات ہے, پھر وہ اللہ کے تعلق سے. یا کوئی یوں کہے کہ جو ہے قسم کے تعلق سے کہ میں نبی کی قسم کھاتا ہوں اس معاملے میں, تو یہ بھی جائز قسم ہے. گو نبی اور کعبہ یہ دونوں بے انتہا محترم ہے ہمارے لیے شریعتاً, لیکن نہیں کھا سکتے. اسی طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو شریعتاً تو محترم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں محترم ہوتی. جیسا کہ کوئی کہے کہ میری ماں کی قسم, یا میرے باپ کی, یا اس وطن کی قسم, یا جو ہے میرے خاندان کی قسم, یا قبیلے کی قسم, یا میری اولاد کی, یا اس زمین کی مٹی کی قسم. ٹھیک, یہ چیزیں ہو سکتی ہے احترام والی ہو ہمارے لیے دنیا اعتبار سے, لیکن اس کی قسمیں نہیں اٹھا سکتے. تو جائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جو اللہ کی اور اس کی صفت سے اور جو ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے, اور ناجائز قسمیں وہ ہے جن کا تخصص شریعت نے بتایا ہے, یا دنیا میں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے لیکن شریعتاً جو ان کی قسمیں نہیں کھائی جا سکتی, اس لیے کہ صرف جن کی کھا سکتی میں نے بتا دیا. تو جیسا کہ کعبے کی قسم کھائے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نبی کی قسم کھاتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف صحابی کی قسم کھا رہا ہے, کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی بچہ اولاد کی کھاتا ہے, کوئی زمین کی کھاتا ہے, کوئی گھر کی کھاتا ہے, کوئی تجارت کی کھاتا ہے نا, مختلف قسمیں لوگ کھاتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, صرف جائز اللہ کے نام, اس کی صفات اور وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کھا سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے جس کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ اس شخص کے باپ کی قسم, ٹھیک, اگر اس نے جو بات کہی تو یہ کامیاب ہو جائیں گا. تو یاد رکھیے ایسی روایتوں کو لے کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے والد کی قسم. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت کا نام جو تھا وہ چھپا ہوا ہے, چونکہ عربی ہر زبان کی اپنی نوعیت ہوتی ہے, یاد رکھیے قسم ہوتی ہے, تو یہاں نام چھپا ہوا ہے کہ اس رب کی قسم جو جس نے اس کے والد کو پیدا کیا, یا رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے, یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے, اگر اس نے جو بات کہی وہ کامیاب ہو جائے گا. تو جہاں بھی آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں نظر آتا ہے لیکن وہاں کچھ الفاظ ملتے ہیں صحیح روایتوں میں, تو یاد رکھ لیجئے وہاں اللہ کا نام چھپا ہوا ہے کہ رب کی قسم یا اس کے والد کے رب کی قسم کی اگر جو وعدہ کر کے جا رہا ہے کر گزر تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہ زبان کی نوعیت ہوتی ہے, یہ زبان کی ٹائپ ہوتی ہے. بہت سی بار کچھ زبانوں میں یا کچھ محاوروں میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ چیز نہیں بولی جاتی لیکن وہ وہاں اس میں موجود ہوتی ہے, مطلب وہ ڈیفائن ہوتا ہے لیکن اس کو بولا نہیں جاتا ہے, مطلب وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے لیکن اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال ایک یا دو روایت ایسی ملتی ہے جس میں کہا کہ اس کے والد نے جو قسم کھائی ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں یہ رب جو لفظ چھپا ہے کہ اس رب کی قسم جو اس کے والد, یا اس رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے, یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے, اگر اس نے جو بات کہی اور اس میں اس کو کر گزرا تو وہ کامیاب ہے. تو اس بات کو بہرحال آپ یاد رکھیں. تو جائز قسمیں اور ناجائز, اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد جو حدیث کا ایک جملہ وہ کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ, جو قسم اٹھا لے تو وہ اللہ کی قسم کھائے. پھر آگے فرمایا او لیسمت, یا پھر خاموش رہے. جو قسم اٹھائے, جو حلف لے, جو یمین کرے یا جو ایمان کرے, یہ بہت سے لفظ جو عربی میں آتا ہے. ایمان بھی قسم کو کہا جاتا ہے, حلف بھی قسم کو کہا جاتا ہے, یمین بھی قسم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو بہرحال جو قسم لے حلف اٹھا لے تو اللہ کا اٹھائے, صرف اللہ کی قسم کھائے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پھر لیسمت, تو پھر وہ خاموش رہے, مطلب پھر وہ بات ہی نہ کرے. تو اگر مجھے اور آپ کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھائیے, اور اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے تو کیا کیجئے, منہ کو بند رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قسم کے تعلق سے تاکید کرتے ہیں جو کہ سنن ابو داؤد اور صحیح جو ہے سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا لا تحلف الا باللہ, کہ قسم مت کھاؤ سوائے اللہ کے, فرمایا ولا تحلف الا وانتم صادقون, اور قسم مت کھاؤ جب تک کہ تم سچے نہ ہو. جھوٹی قسمیں مت کھایا کرو اس لیے کہ جھوٹی قسموں کا بڑا وبال ہوتا ہے, جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے. تو کیا فرماتا ہے لا یحلف الا باللہ, مت قسم اٹھاؤ مگر اللہ کی. پھر فرماتے ولا تحلف الا وانتم صادقون, اور اللہ کی قسم بھی صرف تب اٹھانا جب تم سچے ہو. ٹھیک. آج ہم دیکھتے ہیں قسموں کا ہمارے ماحول میں کیا حال ہے کہ
ہر بات کو ثابت کرنے، ہر چیز کو ثابت کرنے ہم قسمیں کھا لیتے اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے، اور غیر شرعی قسمیں، حرام قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے۔ جیسا کوئی اگر پوچھ لے کہ بھائی یہاں 100 روپے رکھے تھے کہاں گئے، اور کوئی عورت وہاں بیٹھی تو فوراً کہیں گے میرے بیٹے کی قسم میں نے نہیں لی۔ ایک تو قسم، غلط قسم کھاتی، اور ہو سکتا کبھی لے لے اور جو قسم کھاتی جھوٹی قسم، یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے بہرحال کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے فوراً کھا لی۔ تو دیکھیے قسم تو کھا سکتے ہیں لیکن صرف اللہ، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کھا سکتے ہیں، اور صرف سچی قسم۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ہم میں سے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ جھوٹی قسم مطلب کچھ بھی کام آپ نے کر لیا، صرف چونکہ اب وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو نہیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا، آپ فوراً جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک۔ یا پھر بہت سی بار ہمارا مال بک جائے بول کر جو ہے بزنس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ قسم تو جو اللہ کی کھاتے ہیں، قسم ہی کھا رہے ہیں لیکن معاملہ جھوٹا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ 100 روپے میں خریدا، آپ کو 10 روپے میں دے دے رہا ہوں۔ یا قسم ہے بولنا بھی کافی یاد رکھیے، اللہ کا لفظ نہ بھی آئے تو قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں، جو قسمیں تو کھاتے ہیں مطلب اللہ کی، لیکن وہ قسمیں ہوتی جھوٹی، تھوڑا سا مال بکانے کے لیے، تھوڑی سی بات منوانے کے لیے، تھوڑا سا کام جھوٹ بول کر، مطلب ایسی جگہ۔ اور ظاہر سی بات ہے قسم ایک قسم کی گواہی یاد رکھیے کہ میں اللہ گواہ بناتا ہوں اس مسئلے پر کہ میں نے نہیں چرایا، اللہ گواہ اس مسئلے فلاں ہے۔ تو انسان کبھی قسم کھاتا ہے تو حرام قسم کھاتا ہے غلط صحیح چیزوں پر، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح قسم کھاتا ہے جھوٹی باتوں پر، اور کبھی غلط قسم جھوٹی باتوں پر کھاتا ہے، قسم بھی غلط اور بات بھی غلط، ٹھیک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں بہت دھکے پر قسمیں کھاتی ہیں، مطلب کچھ ہوا کہ قسمیں کھاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کہ بھائی یہ کام ایسا تھا، یہ کس نے کرا، تو فوراً چونکہ اب لگتا ہے کہ اس سے معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے معمولی بات ہے۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملات کو عورتیں سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ ان کی شدتیں کیا ہوتی ہیں۔ آخرت میں اس کا مرد حضرات کچھ حد تک اس بات کو سمجھ اس لیے پاتے ہیں کہ اجتماعات میں چلے جاتے ہیں، کبھی جمعے کی خطبے میں کچھ ایک وعید، تاکید، نصیحتیں ان کو ملتی رہتی ہے، لیکن عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے، نہ اجتماعات میں ان کو کوئی داخلہ ہے، نہ یہ خود بھی پسند کرتی ہے، حالات تو یہ ہو گئے، اور نہ ہی کسی جمعے کے خطبے یا مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ عیدین کے خطبے میں موجود ہوتی ہے، تو کوئی طرز تدریس سیکھنے سکھانے کا تو کوئی مزاج ہے ہی نہیں۔ تو لہذا بہت حد تک جو ہے اس باتوں کو معمولی سمجھ کے ہم قسموں کو جھوٹی یا حرام قسمیں، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، بھائی کی قسم، شوہر کی قسم، نبی کی قسم، جو ہے اس کی قسم، کعبے کی قسم، مدینے کی قسم، ہے نا، مختلف قسمیں، گنبد خسرا کی قسم، ٹھیک، قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو ایک تو یا تو قسم غلط کھاتے ہیں، یا پھر قسم تو صحیح کھاتے ہیں اللہ کی، اور تھوڑے سے مفاد اور فائدے کے لیے بات جھوٹی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا وانتم صادقون، کہ پھر قسم مت لو جب تک کہ تم سچے نہ رہو، مطلب جھوٹی قسمیں کھانا بہت سنگین جرم، اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ان قسموں کے تعلق سے جو اللہ کی نہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ چونکہ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کو گواہ بنا رہا ہے، اپنے بیٹے کو، کعبے کو، رسول کی موجود نہیں ہیں، جو گواہی نہیں دے سکتے، جو ہر جگہ ہوتے بھی نہیں، ماں کی قسم کھا لی، ماں کیا دیکھ لیتی ہے آپ اس معاملے میں، تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا کیا ہے معلوم آپ کو، یہ شرک ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت سنگین جرم ہے لیکن اس کو معمولی سمجھ، تو آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں مستدرک حاکم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے کفر کیا، دونوں الفاظ۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک اور کفر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں۔ سب سے سنگین جرم، جس جرم کے اوپر اللہ رب العزت کبھی جنت نہیں دیں گا، اس میں اول درجے پہ شرک، اور دوسرا درجہ جس جرم پہ اللہ جنت نہیں دیں گا وہ ہے کفر۔ اور جنت جو ہے دو ہی لوگوں پر حرام ہے، ایک مشرک پر اور ایک کافر، تو انسان وہ دو ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ قسم کھاتا ہے۔ تو اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی کی بھی قسم اٹھا لی، عورتیں کسی بھی قسم اٹھا لے رہی، مرد کسی کی بھی قسم اٹھا لے رہے، اور کبھی اگر سچی قسم بھی کھا رہے، جھوٹی اللہ کو، مطلب جھوٹی قسم، مطلب بات جھوٹی ہے، قسم سچی، قسم تو اللہ کی لے رہے لیکن بات جھوٹی جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، مال بیچنے کے لیے قسم کھا لیا، کسی کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھا لیا، کسی چیز سے بھروسہ آ جائے بول کے قسم کھا لیا، کوئی کام نکل جائے بکرتا بھی قسم کھا لی،
بعد میں بولتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا لی تھی ہم نے، ٹھیک اندازہ لگا، اور کفارے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ کفارہ ادا کر دیں کھا لو جھوٹ۔ یاد ہے کہ شریعت اگر کسی چیز کے لیے کفارہ دیتی ہے تو کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سے اگر قطعاً وہ کام ہو جائے، غلطی سے وہ کام ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، تو اس کی بھرپائی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک ہو جائے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کفارہ اس لیے کہ آپ اس چیز کرتے رہے اور بولے ہاں کفارہ تو ہے نماز دیتے رہے۔ جیسے کہ اگر میں روزہ نہ رکھ پاؤں صحت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، آگے حالات ایسے نہیں کہ میں کبھی روزہ رکھ پاؤں گا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تندرست رہ کر روزے چھوڑوں روز مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کفارہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان مجبور ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو دیا جائے۔ جیسے کہ ایک انسان چوری کر لے، چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے، اگر وہ نادم ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی، آدمی کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اس میں اور سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو ہاتھ کاٹ لیں گے، تم ہاتھ کٹا لینا، تمہارا چوری کر لو، چلو یہ بات اگلی بار تم کر لینا، تمہارا ہاتھ کٹا دیں گے، ٹھیک پیسہ تو مل جائے گا، نہیں ایک ہاتھ نہیں رہا کیا ہوا، پیسہ تو اپنے پاس آئے گا، سمجھ رہا؟ اس کا ہرگز مطلب ہے۔ تو اگر قسم کا کفارہ شریعت نے دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا آپ گناہ کرو، اس کا مطلب یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو لرزش ہو جاتی ہے، جو خطائیں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کفارے کے طور پر توبہ دی گئی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں گناہ کرو، ہاں توبہ کر لیں، چلو اپنی گناہ کر لیں گے توبہ۔ اور یہ گمان بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جوانی میں گناہ کر لیں گے، آپ مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ہے نا، یا بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اور بڑھاپے تک نہیں پہنچے تو توبہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے اس کو ایک غلط چیز میں استعمال کریں۔ اگر میں آپ کو ربڑ دوں اور کہوں کہ پینسل سے جو غلط نشانات پڑ جاتے ہیں تو ربڑ سے مٹا لیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نشانات مارتے جائیں اور مٹاتے جائیں، یہ تو لگ جائے تو اس کے لیے اریزر دیا گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اریزر اس لیے کہ لگاؤ کرو اور پھر اس کو وہ کرو۔ تو بہرحال اس کا کفارہ ہوگا، لیکن اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، اللہ کے علاوہ قسم کھانا۔ اب آئیے قسموں کی اقسام کیا ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا کفارہ بھی آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک۔ اب قسموں کی اقسام میں جو سب سے بڑی قسم ہے وہ ہے جو ایک قسم جو ہے وہ غموس ہے۔ غموس ایسی قسم ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ قسم کی پہلی قسم کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں غموس کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ مال 90 کا نہیں ہے اور میں 100 میں بیچ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، بولتا میں نے 90 میں لایا آپ کو 100 میں دے رہا ہوں، اس کو پتا ہے یہ مال 90 کا ہے نہیں، یہ مال جو ہے 9 روپے کا لایا ہے، لیکن چونکہ کسٹمر چونکہ ہاتھ میں آ جائے آسانی سے نہ جائے تو مکمل جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کی کھاتا ہے لیکن جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے تعلق سے فرمایا کہ روز قیامت تاجر جو سچا تاجر جو ہوگا اس کا حساب انبیاءوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کا؟ سچے تاجر کا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاءوں کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگا رہے ہیں انبیاءوں کیا مقام ہے، اور تاجر کو کیوں اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تجارت میں عموماً انسان اپنا مال تھک جائے بول کر جھوٹ بول دیتا ہے، تو لہٰذا اگر ایسا تاجر جو سچا ہے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو نہیں بیچتا تو اس کا فیصلہ انبیاءوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو وہ قسم ہے جس میں آپ جان بوجھ کر جھوٹ، جیسا کہ کوئی شخص یہ کہتے اللہ کی قسم یہ چیز میں نے 50 میں خریدی آپ کو فلاں میں بیچ رہا ہوں جبکہ اس نے 50 میں خریدی، یا کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یا کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، جب سے گواہی مانگی جا رہی ہے، تو یہ تمام قسمیں کیا ہوں گی؟ حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس نے کیا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ 50 کے نہیں ہے، لیکن وہ بولتا ہے یہ جھوٹی قسم ہے۔ اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا صحیح مسلم کی روایت ہے بلکہ صحیح بخاری میں آتی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے، کوئی شخص اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کی تاکہ اس سے مسلمان کا مال لے لے، جیسا کہ میں نے کہا یہ چیز 50 روپے میں لائی ہے آپ کو تو میں 60 میں دے دے رہا ہوں، اس کے ذریعے کیا کیا اس نے؟ مسلمان کا مال کھا لیا۔ یہ زمین میں نے جو ہے بس 1000 روپے اسکوائر فٹ لی، بس آپ کو تو میں نقصان میں دے دے رہا ہوں 900، تو آدمی بولتا ہے یار مجبور آدمی یار لے لو اس میں، جبکہ اس کا زمین کا ریٹ 900 نہیں ہے اور نہ ہی وہ فلاں ہوتا ہے، صرف اس لیے حلف اٹھا رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ لے لے، یا اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے اس مسلمان کی نہیں، تاکہ یہ قسم کھانے سے اس کا مال تم میں لے لوں اور وہ شخص جو ہے دور ہو جائے، کیونکہ ابھی قسم کھا رہا بولے کسی نے دے دی، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے ایسی قسمیں جو بھی کھاتا آپ نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملیں گا روز قیامت کہ اللہ اس سے ناراض ہوں، اور اللہ جس سے ناراض ہوں گا اس کا کیا حال ہوگا آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان کا حلال مال اپنے قبضے میں لے لے، یہ چیزوں کو حاصل کر لے، نفع حاصل کر لے، تو وہ روز قیامت اللہ رب العزت سے ایسے ملاقات کریں گا
کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ذرہ برابر کی قسمیں نہ کھایا جائے. یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو معمولی سمجھ کے بس جھوٹی قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں. تجارت میں، گھریلو معاملات میں، لین دین میں، ٹھیک ہے، تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے جو بھی قسم کھا رہے ہیں، تعلقات کو مینٹین، اللہ کی قسم تم سے محبوب میرا کوئی، جب کیا ان سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ یہاں جھوٹی قسم کھا لے رہے ہیں نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہوتا ہے انسان جھوٹی قسمیں کھا لے رہا ہے ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے، تعلقات مینٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے. جھوٹی قسمیں ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، چاہے کسی بھی حال میں. ٹھیک، اب اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس شخص کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. جو شخص اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اس کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. کفارہ اس وجہ سے لازم ہے کہ قسم توڑا، توبہ اس وجہ سے لازم ہے کہ جھوٹی قسم. سمجھ رہے آپ؟ کفارہ کیا انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، لیکن دونوں چیزیں لازم ہیں. ایک کفارہ دینا ہوگا، دوسرا اللہ سے توبہ کرنا ہوگی، اور تیسرا اگر اس قسم کے ذریعے کسی چیز کا مال لیا ہو، زمین لے لی ہو، جائیداد چھین لی ہو، کچھ زیادہ پیسہ لیا ہو، تو اس مال کو لوٹانا بھی پڑے گا، کیونکہ انسانوں کا معاملہ ہے نا. تو اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس پہ کفارہ لازم ہے، توبہ لازم ہے، اور اس قسم کے ذریعے مسلمان کا مال جو اس نے لوٹا ہے اس مال کو واپس دینا بھی اس پر اسی وقت لازم ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا قسم کی، وہ ہے جھوٹی قسم. اس پہ کفارہ بھی لازم ہے اور اس کے بعد توبہ بھی لازم ہے، اور اس مال کو لوٹانا بھی اس پہ لازم ہے. اب دوسری قسم کی جو قسم ہے وہ ہے لغو قسم. لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر انسان واللہ، بلا واللہ، مطلب عام اعتبار سے بول دیتا ہے اللہ سے یار یہ میں نہیں کرتا، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ فلاں. یہ لغو قسم. لغو قسمیں وہ قسمیں ہوتی ہے جو انسان اپنی بات چیت کے اندر عام طور سے بس بک دیتا ہے، بول دیتا ہے بنا سوچے سمجھے، وداؤٹ اینی انٹینٹ، کوئی نیت نہیں، بس لیکن وہ اس کے بات کرنے کا، اس کی زندگی کے اندر الفاظ ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسا کچھ کرتے واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بلا واللہ اللہ اس چیز پر گواہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک، تو یہ لغو قسمیں ہوتی ہے. یاد رکھیں لغو. تو لغو قسمیں جو زبان کی نوعیت ہوتی ہے اللہ اس پر بھی گرفت نہیں کرتا انسان کی. یاد رکھیں، لیکن مکروہ ہے ایسا کرنا، اور کوشش کرے کہ ایسی باتیں آپ مجھ سے نہ نکالیں. ہمارے پاس ہندوستان کے ماحول میں اور ہماری زبان میں لغو قسموں کی بہرحال بہت کم گنجائش ہے، ہم لوگ ایسے قسمیں نہیں کھاتے. لیکن عربی زبان میں اور ہندوستان سے ہٹ کر دیگر ممالک میں جیسے کہ بالخصوص پاکستان میں، یہاں جو ہے یہ قسمیں بہت رائج ہیں. جیسا کسی بھی عرب سے بات کرتے واللہ شروع ایسا کریں گے، شروعات ہی کریں گے اللہ سے، بلا واللہ میں ایسی شروع کریں گے. یا پھر کوئی پاکستانی ہو تو ان کی بھی عادت ہوتی ہے واللہ آج تو ایسا ہوا، واللہ ہمارا ایسا ہو گیا. تو یہ اس میں ہندوستان میں، لیکن ہم لوگ ایسی قسمیں لغو قسموں کا سسٹم نہیں ہو، بس رائج ہی نہیں ہوتی، لیکن ان زبانوں میں ہوتی ہے. یہ اور بھی کچھ زبانیں ہوں گی جس کے اندر جو اردو اور عربی سے ہٹ کر، جو ہم بہرحال میں ہر کلچر کو تو نہیں جانتا ہوں، وہاں لوگ کھاتے ہوں گے بائی گاڈ وڈ یا واللہ، مطلب اللہ سے، وللہ مطلب اللہ کے. ٹھیک، تو اس معاملے میں یاد رکھیں جو لغو قسمیں ہو، جو قسمیں انسان ان انٹینشنلی زبان کے اندر کھا دیتا ہے، اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. لیکن ایسی قسموں سے احتیاط کرنا چاہیے. اس کو کراہت سے دیکھا گیا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ایسی قسموں کے تعلق سے بنا سوچے سمجھے انسان کھا لیتا ہے، فرماتا ہے اور کہتا ہے. اور اللہ نیو کا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا اور کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تمہارے اس قسموں پہ تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم باللغو، جو بات میں تم بات کے چلن میں بول دیتے ہو، جس کو ہم کہیں گے لغو قسم بولتے ہیں. اللہ تمہارا مواخذہ پکڑ ان قسموں پہ نہیں کرے گا جو تم بات میں کر دیتے ہو، البتہ جو ارادے کے ساتھ تم قسم کرتے ہو اس قسموں پہ اللہ تم کو پکڑتا ہے. جس کے تعلق سے اللہ نے کہا یؤاخذکم بما عقدتم، کہ جن قسموں کو تم ارادے سے کھاتے ہو. کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ گواہ یار یہ چیز، یا واللہ میں نے یہ چیز جو ہے 100 میں خرید، اس کے بعد بات کرنے میں سمجھو وہ کر رہا ہے ان انٹینشنلی بول دیا، اور کوئی کہے رک جاؤ، کیا تم واقعی میں اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ یہ چیز 100 میں لائی؟ اب یہاں جو ہے وہ وعدہ لے رہا ہے، خاص قسم کھلا رہا ہے، جو کہ کچھ لوگوں کی عادت، سمجھو ایک آدمی کی عادت یہ ہے واللہ 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 ہر چیز پہ بولتا ہے. اب ایسے آدمی کو اگر آپ بولتے رک جاؤ، اب تم کیا قسم کھاتے ہو یہ چیز فلاں کی ہے،
وہ تو ٹھیک ہے لغو قسم تھی تمہاری بات بات میں تم کھا لیتے اب یہ کہ پھر اس کو بولنا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لغو قسمیں کھانا جھوٹی جائز ہے، تو آپ ایک سسٹم ہی بنا لے بس لغو قسمیں کھانے کا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کراہت ہے، لیکن انسان کی کبھی بات چلن میں ایسی قسمیں عادی ہو جاتا ہے، انسان یوں ہی کھا لیتا ہے، ٹھیک لغو قسم یوں ہی کھائے تاکہ بات پہ زور دیا جائے، بس اس کے علاوہ نہیں ہوتا اس ٹائم میں، ٹھیک۔ تو بہرحال ایسی قسم پر اللہ پکڑتا نہیں ہے، لیکن انسان ایسی قسموں سے احتیاط کرے، لیکن ہاں اس قسموں پہ ضرور پکڑ ہوں گی جو ارادتاً قصداً کھایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم یہ لغو قسم ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس تعلق سے کہ جو نجی جو کام ہوتے ہیں انسان کے، ان کاموں میں جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، تو یہ کام لغو قسموں میں سے، مطلب وہ ارادتاً نہیں کھاتا ہے لیکن اس کی زبان کے اندر بس وہ لگا رہتا ہے اللہ گواہ ہے اللہ سے، تو ایسی قسموں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو انشاءاللہ عزیز گرفت نہیں کریں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی قسمیں کھاتے رہ جائیں، ٹھیک۔ اسی طرح تیسری جو قسم کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قسم جو مناقضہ جس کو کہیں گے، مطلب ایسی قسم ہے کہ جس کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ انسان کھائیں گے، ٹھیک۔ جیسا کہ کوئی انسان کہے کہ اب جو ہے اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، آنے والا فیوچر میں کھا رہا، اللہ کی قسم یہ کام تو کر کے رہوں گا، فیوچر کی بات، تو ایسی قسمیں یاد رکھیں، یہ قسمیں جو ہے یہ قسم کی تیسری قسم ہے، اور یہ بھی قسمیں یاد ہے، اور یہ ارادتاً، یہ وہ لغو قسمیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ارادتاً ہوتی ہے۔ لغو قسمیں تو بات کے اندر کی جاتی ہے اور جو ہو رہا ہے اس پہ بولتا ہے انسان، جیسا کہ اللہ کی قسم آج تو ہزاروں لوگ جبکہ 100 لوگ، لیکن وہ بہت بتانے کے لیے صرف بہت موب تھا جمع بول رہا ہے، آپ کر رکو ایک منٹ اللہ گواہ رکھ کے کہتے ہو کتنے، نہیں مطلب میں ایمفسائز کرنے کا، ٹھیک۔ لیکن جب کوئی بات فیوچر کے لیے بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ارادے والی قسم جو ہونے والے اس کو پورا کرنا اس پہ، چونکہ یہ لغو قسم نہیں، ٹھیک۔ تو اگر کوئی انسان ارادے کے لیے قسم کا کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا، اب میں فلاں کروں گا، تو یہ قسم یاد رکھیے بہت اہم ہے، اور ان قسموں پہ پکڑ ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کیا تھا 69 میں نے فرمایا تھا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ ان قسموں پہ تمہیں ضرور پکڑے گا جو تم ارادتاً قصداً کھاتے ہو، تو یہ انہی میں جو ہے شامل ہے، یاد رکھیے، اور اس معاملے میں انسان بہت احتیاط کرے، ٹھیک۔ تو جو شخص ایسا وہ کرے گا تو اس پہ اس عمل کو کرنا واجب ہے، جو شخص ایسی قسم کھائے گا کہ فلاں چیز کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ ایسا کام نہیں کر پایا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، یاد رکھیے کفارہ، سمجھے، میں نے قسم کھالی کہ اب میں فلاں کام جو کبھی نہیں، اب وہ کام میں کر کے رہوں گا، اور اگر میں وہ نہیں کر پایا تو مجھ پر کفارہ لازم ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک، کفارہ لازم ہوگا۔ باقی توبہ اور وہ چیز نہیں بھرا، انسان توبہ کرتا رہے، بہت افضل بات ہے، لیکن وہاں جو پہلے اس میں جھوٹی قسم توبہ واجب نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہاں جو ہے کفارہ اس پہ لازم ہے۔ اب جو ہے کفارہ کن قسموں پر نہیں ہوگا وہ بھی دیکھ لیں، مطلب کن حالات میں انسان قسم کھا لے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ انسان جو ہے جس کام کے کرنے پر قسم کھائے اور وہ کام جو ہے اس کا کرنے کا ارادہ نہ ہو لیکن اس کو مجبور کر کے وہ قسم دلائی جائے، تو ایسے معاملے میں انشاءاللہ عزیز اس پر پکڑ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ سمجھ لیجئے کہ پورے خاندان والے مل کر آپ پر حاوی ہو کر کہہ رہے کہ تجھے قتل کر دیں اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو طلاق نہیں دی، اس کو فلاں نہیں کی، اور انسان مکمل طور سے انڈر پریشر، مکمل طور سے اب دب چکا ہے، مکمل طور سے پریشان ہے، حالانکہ دل سے قطعاً وہ اس چیز کو چھوڑنا، اس شخص کو چھوڑنا، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس پر اتنا زور ڈالا جا رہا ہے کہ امتحان ہے، کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تم کتاب و سنت پر نہیں چلو گے، اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، ورنہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، ہمارے گھر کو، اور انسان گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا، ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے حالات، لیکن اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقتوں میں جو آپ قسمیں کھا لیتے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجبوری والی قسمیں ہم کہیں گے عام زبان میں، آپ نے فرمایا کہا، اور آپ نے فرمایا جو ابن ماجہ کی رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ، آپ فرماتے میری امت کی خطا، غلطی سے ہونے والے کام، نسیان، بھول کر جو آدمی کام کر دیتا ہے، اور ان کا اور جبر کردہ کاموں پر اللہ رب العزت کی پکڑ نہیں کریں گا، زبردستی جو کام اس سے کروا لیا جائے اس پہ اللہ پکڑ نہیں کریں گا انسان۔ سمجھ رہے آپ کن کن لوگوں پہ نہیں کریں گے اللہ؟ پہلی چیز کہ میری امت کے کوئی شخص خطا، لا علمی، معلوم نہیں اور کر دیا اس کا خطا جس میں، دوسرا نسیان، بھول جائے انسان اور کر دیا، اور تیسرا فرمایا
وہ کام جو زبردستی اس سے کروا جاتے کرو کیسا نہیں، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، ان پر اللہ اس کی پکڑ انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ تو اگر ایسی کو خصم کھلا دے رہا ہے کہ کھاؤ خصم، تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں تو تمہاری جان ہم لے لیں گے اگر تم یہ خصم نہ کھاؤ، ہوتا ہے نا ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور انسان ایسا کر دے غلط تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا یاد رکھیے۔ ٹھیک، دوسری چیز ایسی خصم جس میں خصم کھانے والا خصم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے، اس معاملے میں بھی اس کی پکڑ پھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی خصم کو کنڈیشنل بنا دیا، انشاءاللہ العزیز اگر وہ ملا تو میں ساتھ یہ کر کے رہوں گا، انشاءاللہ العزیز تم دیکھو گے کہ یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں جو فلاں چیز، تو جو قسمیں انشاءاللہ کے ساتھ کہی جاتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، من حلف فقال انشاءاللہ، جس نے خصم اٹھا لی اور کہا انشاءاللہ، اللہ چاہا تو لم یحلف، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ دی اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ خصم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی خصم کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے تو وہ خصم توڑنے والا پھر نہیں ہوگا یاد رکھیں، اس لیے کہ اس نے اس بات کو اللہ پہ کر دیا کہ انشاءاللہ تم ہوں گے، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم انشاءاللہ تم دیکھو گے کل ہم جیتیں، لیکن اس کو کل کا اللہ کا فیصلہ نہیں پتا تھا اور کل آپ ہار گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ اٹیچ کر دیا کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم ضرور جیتیں گے، اللہ کی، ٹھیک، یا انشاءاللہ کے ساتھ آپ کوئی چیز کہہ دے کہ انشاءاللہ اگر جو ہے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کبھی نہیں، لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کی جھوٹی باتیں کریں، یا جہاں واجب ہے وہاں بھی آپ انشاءاللہ کہہ دیں کہ فلاں، ٹھیک، لیکن ایسا بھی اگر کوئی کرے تو یہاں بھی اس کی پکڑ ان دو صورتوں میں مجبوراً اور انشاءاللہ کے ساتھ جو خصم کھا جاتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیک کام کی خاطر خصم توڑنا یہ جائز ہے یاد رکھیں، مثال کے طور پر آپ نے خصم کھا لی کہ میں یہ کام کر کر رہوں گا، اللہ کی قسم یہ کام میں کر کے رہوں گا، اور بعد میں پتہ چلا اس سے اچھا کوئی کام ہے تو آپ فوراً خصم توڑ دے اور اس اچھے کام کو کر لے، اس کام کو سمجھ رہے ہیں بات؟ یا کبھی کوئی انسان ایسی خصم کھا لے کہ خصم اللہ کی میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، رشتہ توڑ رہا ہے، اور کچھ دن بعد وہ سوچے کہ رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے بنسبت اس کی کہ رشتہ قائم رکھنا، پھر وہ اپنی خصم کو توڑ دے، اس لیے کہ ابھی کیا کر رہا ہے، وہ ایک اچھی چیز پہ اس نے خصم کھا لیا، ایک غلط کام پہ اس نے خصم کھا لیا کہ رشتہ توڑنے پہ خصم کھا لیا، نہیں جانے پہ خصم کھا لیا، سمجھ رہا بات؟ تو یہاں یہ ضروری کہ انسان ایسی خصموں کو پھر توڑ دے جس میں وہ خصمیں جب کھاتا ہے تو اس سے اچھا کوئی کام اس کو مل جائے، جیسا کہ خصم کھا لی رشتہ توڑنے کی، لیکن اس کو پتا رشتہ جوڑنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور رشتے قائم کرنے والے کو سب سے آسان فرماتے ہیں سب سے جلدی اجر اگر کسی کو دنیا میں کسی نیکی کا ملتا ہے تو وہ رشتے قائم کرنے والے سب سے جلدی اس کو اللہ بدلا دیتا ہے، جو رشتوں قائم کرتا سب سے جلدی کسی نیکی کا اگر آپ کو بینیفٹ دنیا میں ملتا ہے تو رشتے قائم کرنے والے، تو آپ نے رشتہ توڑ دیا یہاں تو رشتے قائم تو آپ کہتے چلو اس ختم کو توڑتا ہوں، اسے کفارہ ادا کر دیجئے اور وہ نیک کام کر لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں، بلکہ قرآنی آیت اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 224 میں اللہ نے فرمایا کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهِ عُرْضَةً إِلَّا أَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو اپنی خصموں کا ہدف نہ دو، مطلب اپنی خصموں کو آڑ نہ بناؤ، کس معاملے میں کہ نیکی اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں میں صلح صفائی نہ کرو، مطلب ایسی قسم مت کھا دو کہ میں کوئی نیکی صلح صفائی اچھا کام نہیں کروں گا، ٹھیک، بلکہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور فرمایا اور کہا جب تو کسی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تو کسی بات پر خصم اٹھا لے اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانے تو بہتر ہے کہ اپنی خصم کا کفارہ ادا کر، تو نے ایک خصم کھا لی اور اس سے بہتر اس کا مخالف ہے تو فوراً اپنی خصم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر، مطلب اچھائی کے معاملے میں خصم کھا کے اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس سے اچھا کچھ ملے خصم کا کفارہ ادا کیجیے اور آگے بڑھ جائیے، ٹھیک۔ تو یہی بات یہاں ہے کہ جب کوئی کام آپ کو اچھا ملے، آپ نے فرما رہے ہیں کہ جب تو کسی پر خصم اٹھائے پھر اس کا غیر مطلب اس کا اپوزٹ جو ہے اس سے بہتر جانے تو بہتر ہے کہ تو اپنی خصم کو توڑ کے کفارہ ادا کر۔ تو ایسے معاملے میں جب آپ نے کسی نیکی پہ خصم کھا لی یا غلط چیز پہ کھا لی، آپ اس کو توڑ دیں اور خیر چیز کو اچھی چیز کو پھر فوراً لے لیں، اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خصم ڈالنے والے کی بات پوری کرنا بھی آپ پر واجب ہے، یاد رکھیں۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسی خصم آپ پر ڈالے جو خصم آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ میں وہ طاقت ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم تم پر فلاں چیز میری کر دو اور آپ میں مکمل طاقت ہے اس کی تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، دو عورتیں ایک بار ملی تو ایک عورت نے دوسری عورت کو کھجور کھانے کے لیے، اس نے اس میں سے کچھ کھجور کھائے
اور بقیہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تم یہ کھجور، مطلب وہ بہت چاہتی تھی کہ اس کی بہن جو اس کھجور کو بھی کھا لے، اور اس نے پوری طاقت، مطلب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اس نے بہت کلو میں اور سیروں میں کھجور لا دی جس کی وجہ سے وہ نہیں، وہ چند کھجوریں تھے، چند ہو سکتا 2 4 5 کھجور، اور وہ بہن چاہتی ہے کہ میری یہ بہن یہ کھجوریں کھا لے، اس نے کہا اللہ کی تم پر قسم یہ کھجوروں کو تم ختم کر دو، اس نے انکار کر دوسری اور سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا اس کی قسم پوری کر، مطلب جو قسم عورت نے تجھ پہ ڈالی اس کی قسم پوری کر، بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا جو امکان کے باوجود قسم کو پوری نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امکان ہے کہ آپ وہ قسم پوری کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ اس قسم کو پوری نہ کرے تو گناہ آپ کو ملیں گا، ورنہ نہیں ملیں گے۔ کنڈیشن اپلائیڈ، کسی نے آپ کو 3 کھجور دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 2 کھا لیا، یہ بھی 1 کھا لے، تو کھا لیجیے نہیں، کیونکہ امکان ہے کہ وہ تیسری کھجور کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ 2 کھجور کھا چکے ہیں تب آپ گناہ گار۔ لیکن اگر امکان نہیں ہے، آلریڈی 2 کھجور آپ کے لیے بہت زیادہ تھی، آپ کے شوگر لیول کے لیے اور بہت سے مسائل کے لیے، آپ کہیں کہ یہ قسم مجھ پر ضروری نہیں ہے ماننا، اس لیے کہ آپ بوجھ ہو جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ بھی کسی نفس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، پھر یہاں کیسے آزمائیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی قسم ڈالتا ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں ضرور اس کو کرے، جیسا کہ اگر آپ حکیم وقت ہے اور آپ کے اس پاور سے آپ کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی آگے اللہ کی تم کو یہ کام تو امت کا کرنا ہی ہوگا، اور مکمل طاقت ہونے کے باوجود آپ نہ کرو تو آپ گناہ گار ہیں۔ لیکن اگر طاقت نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ اس معاملے میں آپ کو چھوڑتا ہے۔ تو اگر قسم آپ کو دی جائے تو اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں، بہت سی بار عورتوں میں بات بہت ہوتی ہے تم کو قسم ہے یہ تم کو کرنا ہی پڑے گا، یا حسد اور جلن کی بنیاد پر قسمیں ڈال دیتی، تم کو قسم ہے تم وہ کپڑے نہیں پہننا اس دن کیونکہ میں پہنوں گی، تو ایسی قسمیں کیوں اپنی قسموں کو آپ خامخواہ چھوٹے موٹے مفادات اور فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ قسمیں بڑے فائدوں ہیں، قسمیں گواہی کی، قسمیں امپورٹنس ہے، قسموں کی بڑی اہمیت شریعت، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح قسم کا دار و مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہے، یاد رکھیں، قسم کا دار و مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اب جو ہے اس پر جو ہے زمین پر نہیں، اور اس کی نیت یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ بستر پہ نہیں سو، ٹھیک، تو قسم کھانے والے کی نیت پر پوری قسم ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں۔ ہوتا ہے نا کوئی کہہ دے کہ جو ہے میں جو ہے اب سے جو ہے کاٹن پر نہیں سوؤں گا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کاٹن نہیں پہنوں گا، سوؤں گا نہیں، اس مطلب میں رضائی کاٹن کی نہیں بناؤں گا لیکن کپڑے پہن سکتا ہوں، ٹھیک۔ تو قسم کھانے والے کی نیت پر اس کا مکمل دار و مدار، جیسے حرام مال کا ہے، تو اگر کوئی قسم کھا رہا ہے کہ میں زمین پر نہیں سوؤں گا، اور زمین سے اس کی مراد ہے اس بستر پہ جو یہاں بچھا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس بستر پہ جو جیسا کوئی کہے کہ میں تمہاری زمین پر نہیں سوؤں گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے زمین کے اوپر جو چیز پر نہیں سوؤں گا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی جگہ زمین پہ نہیں سوئیں گا، اس کو ہمیشہ پلنگ پہ سونا پڑے گا، وہ اس کی نیت پر، اس سے پوچھنا ہوگا ہاں کیا نیت ہے، وہ کہے گا میری انٹینٹ یہ تھا کہ اس کا مطلب اس کے گھر کی زمین پر نہیں سوؤں گا، اس کے گھر کے بستر پر نہیں سوؤں گا، اس کے گھر کے گدے پر نہیں، تو یہاں قسم کھانے والی کے اوپر قسم ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس نیت سے اس نے وہ قسم کھائی تھی، یاد رکھیں۔ جیسا میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور اس کی نیت تھی کہ جب تک تم اس گھر میں رہو گے میں تمہارے پاس نہیں آؤں، کیونکہ یہ گھر جو ہے فلاں آدمی کا جو کہ حرام کام کا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بھی تمہارے گھر، اس کا مطلب ہے میں اس گھر میں تمہارے نہیں ہوں جب تک تم اس آدمی کا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو قسم کھانے والے کی نیت پر قسم، اور وہ بہتر جانتا ہے اس نے کس نیت سے وہ قسم کھائی تھی۔ اب قسم ادا نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو قسم ادا کرنے کا کفارہ بہت آسان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر جو 79 کے اندر بیان کیا، وہ آیت لمبی تھی، قصہ تو ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا ان باتوں پر جو یوں ہی قسمیں بات بات میں کھا لیتے ہیں، ان پر گرفت کرتا ہے جو باتیں تم جان بوجھ کر کرتے ہو، ارادتاً کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور اگر کوئی اس بات کو پورا نہ کر پائے جس قسم کو اس نے ارادتاً کیا تھا، قصداً جان بوجھ کر کیا تھا، اس کا حل اللہ رب نے دیا اور فرمایا فَكَفَّرَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، اب اگر تم میں سے کوئی اس قسم پوری نہ کر سکے تو وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، پہلی چیز غریبوں، آگے فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو اوسط ایوریج لیول کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ کبھی ہوتا نا آدمی بہت اچھا کھانا کھاتا دعوتوں میں، کوئی بہت ہی کم کھانا، لیکن اوسط ایوریجلی آپ دن بھر میں کیا کھاتے ہیں یا مہینے بھر میں کیا کھاتے ہیں، وہ کھانا آپ کو 10 مسکین کو کھلانا پڑے گا۔ تو کہا اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط کھانا، ایوریج فوڈ جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، پہلا کفارے کا پہلا ہو۔ پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے قسم کو توڑنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، تو پہلا چاہے قسم جھوٹی تھی، چاہے قسم جو ہے قصدن تھی لیکن مجبوراً توڑنا پڑا، یا قسم ایسی تھی کہ اچھا کام مل جائے اسے تو آپ توڑ رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو جو دینا کفارہ پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ کھانا جو ایوریج فوڈ آپ کھاتے ہیں ایک وقت کا۔
اب الگ الگ 10 کھلا دیجئے یا ایک ساتھ بلا کے 10 کو کھلا دیجئے، یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن 10 مسکین۔ آگے اللہ نے فرمایا اور فرمایا او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنا دیں، 10 لوگوں 10 کو کھانا کھلائے، پہلی شرط کنڈیشن کفارے، 10 کو نہیں کھلانا ہے کھانا تو پھر 10 کو کپڑے پہنائے، ایسی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز مطلب لیکن قرآن کی ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے، سیکوینسنگ فالو کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا 10 مسکینوں کو کھانا، دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑا، پھر فرمایا او تحریر رقبہ، یا پھر کسی غلام مسلم مومن غلام کو آزاد کر دے، تحریر کر کے دے دے کہ بھائی اتنا کام کرے بعد تو آزاد ہو جائے گا، یا تجھے میں نے آزاد کر دیا قسم کے کفارے کے بدلے، ٹھیک ہے، یا تو پھر مسلم لونڈی یا مسلم غلام کو آزاد کر دے۔ تیسری چیز آگے اللہ نے فرمایا لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور اگر کوئی یہ سب بھی نہ کر پائے، مطلب 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کپڑے نہیں پہنا سکتا، ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ پھر فرمایا 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ آخری یہی ہے یا آخری ہے، ہمارے پاس ہوتا کیا قسم توڑ دیتے اور سب سے آخری سٹیپ میں چل جاتے، کیونکہ 3 دن کے روزے میں کچھ نہیں جاتا اپنا، 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کپڑا پہناؤ، غلام آزاد کرو، کاسٹلی ہے نہیں، ترتیب قرآن کی فالو کرنا ہوگا۔ پہلے 10 مسکینوں کھانا، مسکین کی غیر موجودگی میں 10 مسکینوں کپڑا، 10 کپڑے کی غیر موجودگی میں غلام کو آزاد کرنا، غلام کا تو معاملہ آج کل سوال نہیں رہا، تو پھر 3 دن کے روزے، ٹھیک ہے، پھر 3 دن کے روزے کہا کہ 3 دن کے روزے ایام ذالک کفارۃ الایمان اذا خلفتم، یہ ان چیزوں کے لیے تو غلام آزاد کرے جیسے کہ طاقت نہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، آگے فرما رکھے، اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، تو یہ ہماری قسموں کا کفارہ ہے۔ 4 چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، پہلا سٹیپ وائز 10 مسکین کو کھانا، 10 مسکین کو کپڑا، ایک غلام مسلم لونڈی یا غلام آزاد کرنا، اور چوتھا کچھ نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ روزوں کے تعلق سے آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسی آپ کو سہولت صحت حالات ہو آپ بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قسموں کا بہرحال کفارہ۔ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں رکھوں میں، تاکہ بہت ساری بات یہ ہوتا ہے کہ اس کی لا علمی سے ہم جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، غلط قسمیں کھاتے ہیں، اور بہت ساری بات خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، جبکہ قسموں کا آنا بڑا سنگین ہے۔ اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، لیکن آج ہمارے ماحول میں لوگ دھڑلے سے جو اللہ کے علاوہ قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ شرک اور یہ کفر بھی، بلکہ ایک روایت میں آپ نے کہا یہ شرک اور کفر عام ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے ضرورت ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ایسے مسائل کو تو ہم ضرور جانیں اور سیکھیں جو معاملے شرک اور کفر تک جاتے ہیں، کہ تو بہت ڈینجرس چیز ہے شرک اور کفر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر ہم نے ایسی قسمیں کھائی تو اللہ سے توبہ کرے ایسی قسموں پر، اور ان قسموں کو آپ نبھا نہیں سکتے، یاد رکھیں، لیکن وہ وعدے باقی ہیں۔ قسمیں در حقیقت گواہی وعدے کے لیے لی جاتے ہیں نا، آپ سے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے قسم اللہ کی نہیں کی، یہ کہا کہ رسول اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کروں گا، قسم تو غلط ہے، یہ قسم تو باقی ہے، لیکن وعدہ تو باقی ہے جس سے کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن علم نہیں تھا کہ بھائی یہ قسم حرام ہے، نہیں کھا سکتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، لیکن آپ قسم نہیں کھا سکتے، قسم صرف اللہ کی یا اس کے اسماء الحسنی کی، یا پھر رسول اللہ نے جس طرح سے اس کی صفاتوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ آپ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو جاننا انتہائی ضروری تھا۔ انشاءاللہ عزیز جو ہے چند باتیں میں اگلے اتوار جب جمع ہوں گی تو انشاءاللہ میں نظروں کے تعلق سے رکھوں گی، قسموں کے بعد ایک چیز جو ہوتی ہے وہ نظر ہوتی ہے، نظر سمجھتے ہیں نا، منت اس کو کہتے ہیں، تو کچھ باتیں نظروں کے تعلق سے کوشش کروں گا۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے آخر میں دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گناہگار سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے اپنے دینی زندگی کی تمام معاملات و کتاب و سنت کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ خطائیں اور غلطیاں ہم سے اس کو معاف کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری لسانی یفقهوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، کیا قسم کا مطلب یہ کہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ فلاں کام کریں گے لیکن اللہ کی قسم نہ کہیں، تو کیا یہ بھی قسم ہو جس میں قسم کا لفظ نہ کہہ کر صرف کچھ بات کہہ دیں؟ تو دیکھیے جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا، جس پر وہ قسم نہیں کھاتا ہے تو یہ ارادہ ہے اس کا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ اس کا ارادہ ہے۔ ایسا میں کہوں کہ میں کل جو ہے اس آدمی سے بات کروں گا، میں اس آدمی سے کبھی بات نہیں کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ آپ کا ارادہ ہے، لیکن جب ارادے پہ آپ قسم کھا لے تو آپ کو پھر اس ارادے کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ کل میں وہ کام کروں گا، کل یہ کام سے میں بچنے کی کوشش کروں گا، اب میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا، اب یہ کام میں نہیں کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ آپ کے ارادوں میں شامل ہوتا ہے، یہ قسمیں نہیں ہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے،
کوئی پکڑ نہیں، یہ آپ کے ارادے ہیں. اور اگر کسی بری چیز پہ آپ نے ارادہ کیا اور نہ کرنے کا تو ایک اچھا ارادہ میں سمجھتا ہوں اس پہ قائم ہو جائیے. اور کسی اچھی چیز کرنے کا ارادہ کیا ہو تو کوشش کرے کہ آج نہ کر پائے تو کبھی نہ کبھی اس کو کرتے، لیکن یہ یقیناً ارادوں میں شامل ہوں گا. جب آپ کسی کام کی کرنے کے لیے کہیں کہ یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ ہے، یہ قسموں میں شمار نہیں ہے. جی کچھ لوگ زبردستی جو ہے واسطہ دیتے ہیں یا قسم ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے یہ کام میرا کرو، اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم تم پر یہ کر زبردست. تو میں نے یہ بات واضح کر دی آپ کو جو حدیث میں ہے کہ وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں اور اس کام پر کوئی آپ کو جو ہے واسطہ دے اللہ کا یا قسم دے اللہ کی تو آپ کو اس کو پورا کرنا. لیکن کوئی ایسا کام جو آپ نہیں کر سکتے، لوگ زبردستی آپ سے کروا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں. جیسے کہ کوئی کہہ دے کہ تم کو اللہ کی قسم تمہاری بیٹی ہماری بیٹی کو دینا، اور اس کو کوئی ارادہ نہیں دینا، تو کہہ دے میں نہیں، اس لیے کہ یہاں میں میری بیٹی اور بہت ساری چیزیں انوالو، نکاح کوئی معمولی چیز نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو وہ دیکھی جائیں گی اور مجھے وہ پسند نہیں. سمجھ رہے بات؟ یا کوئی کہ اللہ کی قسم تم کو 10 لاکھ روپے میں دوں گا اگلے مہینے، اور اسی کوئی استطاعت نہیں ہے اور وہ ہے بھی تو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے حالات نہیں اور مکلف نہیں اس پہ، اس لیے کہ رقم انوالو ہے، کچھ ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہے. تو کہہ دے بھائی تم ایسی قسم ڈال رہے ہو جو میں پوری نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایسی قسمیں کوئی ڈالے جو آپ پوری کر سکتے وہ کر دے. کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی قسم تم کو اللہ کا واسطہ کل دعوت میں ضرور آؤ یار، اور آپ ہے بھی شہر میں، آپ خالی بھی ہیں تو چلے جائیے. سمجھ؟ تو جو کام آپ کر سکتے اس پر ہے، جس پر جو آپ کام نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہے اس پر انشاءاللہ آپ کا مواخذہ بھی نہیں. ورنہ لوگ اس کو اپنے کام کرانے کا ذریعہ بنا لیتے. قسم بہت سی اور اللہ کی قسم تو یہ کر دو، یا فقیر آگے اللہ کا واسطہ تم جو ہے فلاں دے دو، وہ تو پورا گھر بھی دیتے اس کو سننے والا نہیں اپنا. ٹھیک، ظاہر سی بات ہے وہ مکلف نہیں ہے، ہم اس کے ہر اس کے وہ کام ہم کر سکتے جس کا مکلف ہے اور جو ہم اس کی مدد کریں. کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی انسان کو یہ بات یاد نہ ہو کہ اس نے ماضی میں پاسٹ میں جو اللہ کی قسمیں کھائی تھی اور وہ پوری بھی یا نہیں، تو کیا ان قسموں کا کس طرح کفارہ ادا کرے؟ دیکھیے اب سب سے پہلی چیز تو جو قسمیں آپ نے کھائی تھی اور آپ بھول گئے، کوشش کرے کہ آپ یاد کریں آپ نے کتنی قسمیں کھائی تھی. یاد آتی ہے کتنی قسمیں کھانے سے بعد کتنی توڑی تھی، یہاں کفارہ توڑنے کی ہوتا ہے کتنی قسمیں توڑی تھی. اگر یاد ہے تو ان سب کا کفارہ آپ کو فردن دینا ہوگا. ایسا وہ پہلے وہ توڑا تھا پھر نہیں توڑا تھا تو 3 توڑا، 10 مسکین 10 مسکین 10 مسکین نہیں پھر کپڑے غلام آزاد کرنا یا پھر 3 روزے. لیکن اب آپ کو یاد نہیں، لیکن اتنا تو آپ کا شک بتا رہا ہے کہ ایک تو باقی نہیں، جب بھی آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو باقی ہے میرے پینڈنگ کی قسم کھائی تھی پوری نہیں کی، تو آپ جو اس معاملے میں کم از کم ایک قسم توڑنے کا تو کفارہ دیجیے. اگر کسی انسان کو یاد ہو کہ قسم توڑی ہے لیکن یہ یاد نہ ہو کتنی، تو کم از کم ایک تو یاد آ رہی ہے تو پھر ایک کا کفارہ تو منیمم دے. اس سے علاوہ جو اس کو یاد آ رہی ہے 3 لگ رہے ہیں لیکن 2 تو پکے ہیں، 4 جیسے یاد آ رہا ہے لیکن 1 تو پکا ہے، تو بہرحال جو اس کو یاد آ رہا ہو اس کے اعتبار سے وہ اتنے جو ہے کفارہ دے. اور میں گزارش کروں گا اپنی قسموں ایسے نہ کھائے جو آپ بار بار توڑتے رہے، قسم کھا لی ہوتی، بلکہ ایسی قسم کھائے جس کو آپ پورا کرنے کی مکمل کوشش کریں. ورنہ آپ نے فرمایا کہ پھر قسم کھاؤ اللہ کی کھاؤ، جھوٹی مت کھاؤ، ورنہ کھاؤ مت کیا کرنا کھا کے خام خواہ قسم. ٹھیک، تو بہرحال اس سے جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو اس کو لوگ بول رہے ہیں کہ تم ماں باپ کی قسم کھاؤ، اور وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو ماں باپ کی نہیں کھا سکتا، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کو شک ہے تم نے کچھ کیا اس لیے ماں باپ کی نہیں کھا رہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ ایسے لوگ بول دیں کہ اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، تو لہٰذا اگر قسم کھاؤں گا تو اللہ کی، نہیں تو نہیں کھاؤں گا، چاہے آپ کو جو بھی لگے، چاہے جو بھی لگے، اس لیے کہ میں کسی اور کے لیے شرک کیوں کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ کو بولیے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے اسلام میں، اگر آپ کو قسم کھلانا ہے تو میں یہ قسم کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ آپ قسم چاہ رہے ہیں تو میں وہ قسم نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ وہ شرک ہے. پھر چاہے آپ جو بھی سمجھیں، پھر چاہے ان کو جتنا ہی برا لگے، پھر چاہے جو بھی، لیکن ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. کسی نے ایک سوال کیا، اسلام میں رسم کا تصور نہیں ہے لیکن کیا لڑکی پسند آنے پر لڑکا اور صرف لڑکے گھر والے لڑکی کے گھر پر مٹھائی کا ڈبہ اور جوڑا لے جا سکتے یا نہیں؟ کسی نے کہا کہ دیکھیں اسلام میں تصور نہیں ہے لیکن اگر کوئی لڑکی پسند آئی تو صرف لڑکی گھر پر جو ہے مٹھائی کا ڈبہ اور کیا جوڑا لے جا سکتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی لڑکی پسند آتی ہے اور وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں کہوں گا وہ ایک مٹھائی کے ڈبے اور جوڑے میں نکاح ہو جا سکتا ہے. تو گھر جائیے، نکاح کر کے آ جائیے، ودائی کی بات نہیں کیجیے، آپ کے دل کا تسلی ہو گئی. رسم کرنے کی وجہ کیا لوگ بتاتے ہیں، ہم رسم اس لیے کرتے کہ اس سے لوگوں میں اعلان تک رشتہ پکا ہو گیا ہے نا، اسی لیے کرتے نا. تو رشتہ پکا تو رشتہ ہو گیا، شادی کر دو آپ، کیونکہ اگر رسم میں ٹوٹا تو اتنا ہی بدنام ہوتا آدمی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
طریقہ تو پورا وہی لوگ جمع ہو رہے ہیں، اتنا ہی ہو رہا، بلکہ رسم بھی میں نے دیکھا گھر کے بوڑھے جمع ہوتے ہیں، ایک عالم صاحب کو بلاتے ہیں اور ایک فہرستیں پڑھتے ہیں، آج بروز فلاں بن فلاں بن فلاں فلاں ابن فلاں ان دونوں کا رسم طے پا رہا ہے، رسم کے اندر جو ہے یہ لوگ موجود ہیں اور اس میں فلاں فلاں جوڑے دیے جائے رسم کے لیے، جیسا کہ وہ نکاح کا اعلان کر رہا ہے کہ مہر کتنا اور فلاں ہے نا۔ تو میں کہوں گا کہ رسم کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی اجازت دے دی جائے گی کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ اور جوڑا لے جائے، تو پھر ایک مٹھائی کی جگہ میں کروڑپتی ہوں، میں 100 جوڑے اور 100 کنٹل مٹھائی لے جانا چاہ رہا ہوں، تو اس کی بھی جواز مل جائے گا۔ اور کوئی اس سے زیادہ مالدار رہا تو وہ کہیں گا بھائی میں ایک ایروپلین دینا چاہ رہا ہوں گفٹ میں اس کو نکاح سے پہلے، اور فلاں کرنا چاہ رہا ہوں، اور 10-20 ہزار لوگ میرے دعوتی بن جائیں۔ تو پھر جس چیز کو شریعت نے بڑے پیمانے میں کیا تو چھوٹے پیمانے میں بھی غلط ہو، تو لہٰذا آپ صرف شادی کر سکتے، اس کے علاوہ رسومات نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو پسند کرنے جائے یا کسی کو خوش ہو کر کچھ تحفتاً دے، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ چیز۔ جیسا مثال کے طور پر کچھ لوگ بچوں کو دیکھتے ہیں جب تو کچھ پیسے نکال کر دیتے ہیں، یہ تحفہ ہے، یہ کوئی رسمن نہیں، تحفتاً کی بات بچے سے ملے پہلی بار کسی کے، کچھ دینا چاہیے ان کو۔ یا عید کے دن جو ہے بچے آتے ہیں تو بڑے ان کو تحفتاً کچھ پیسے دیتے، عید ہی بولتے ہیں ہمارے پاس، لیکن نہ وہ سنت ہے نہ کوئی واجب ہے، لیکن کوئی اس کو دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتا، ایک خوشی میں جو ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ تو لہٰذا اگر کوئی کسی کی لڑکی پسند آ جائے اور وہ میں کہہ دے کہ بھائی یہ مٹھائی ہے ہماری طرف سے آپ کھائیے، غلط چیز ہے، لیکن اس کے لیے دن طے کر کے ہم فلاں دن آ رہے ہیں، 5 لوگ ہمارے، 10 لوگ آپ کی وجہ چلیں گا، ان کے ابو آئیں گے، ان کے چچا آئیں گے، کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے، آپ کسی کے ہاتھ سے بھیج دیں کہ بھائی یہ ہماری طرف سے تحفہ، آپ کی بچی ہم کو پسند آ جائے، کوئی آنے اور جانے کی ضرورت نہیں، یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ ورنہ آنے جانے کی اجازت ایک مٹھائی کے ڈبے اور ایک جوڑے کو دی جائیں گی تو پھر 100 جوڑے اور 100 مٹھائی کے ڈبے بھی لازماً حلال ہو جائیں گے، لہٰذا اس کا تو کسی بھی لحاظ سے آپ کو لگ رہا ہے کچھ تحفتاً دینا چاہیے ایک دوسرے کو، جسٹ آپ کسی کے ہاتھ سے بھیج دیجیے کہ بھائی یہ تحفہ ہے، جس کے لیے کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوں گی، ڈبہ لا کے اسپیشل سجا رہے، ساتھ میں بڑا کارڈ بنا اسپیشل رہ رہا، پھر وہ لے جانے والا ایک اسپیشل آدمی رہ رہا، پھر وہ رسومات ہو جائیں گے۔ ایک دم سمپلسٹی ہے کہ بھائی لڑکی کو آپ نے دیکھا پسند آ گئی، ان کو کہا ہم کو لڑکی پسند آ گئی، پھر آپ نے کسی سے کہا بھائی ان کے گھر پہ لے آ کے ایک تحفتاً مٹھائی دے دو، اور اپنی طرف سے خوشی کا موقع ہے فون کر کے بول دیا بھائی صاحب میں نے آپ کو مٹھائی بھیجا، یہ ہماری طرف سے خوشی میں ہے، بس سمپل، اتنا ہی سمپل ہو سکتا ہے۔ یا خود ہی لے جائے، لڑکی پسند آئے دے دے، نہ پسند گھر آ کے کھا لے، ڈبہ لے کے ہی چل جائے ساتھ، پسند آئی تو سمجھ لیجیے دے دیجیے، نہیں آئی تو ڈبہ واپس رکھ کے لا لیجیے اپنے پاس، کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی اجازت نہیں کہ بعد میں آپ سب اس کو طے کریں، پھر وہ بس ایک اسٹیپ مل گئی تو بس ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، شروعات برائی کی ایسی ہوئی نا، بھائی مٹھائی دے دیے جا کر جوڑا دیے تو کیا ہوا، مٹھائی جوڑے کے لیے جمعہ طے کر لیے تو کیا ہوا، مٹھائی جوڑے سے پہلے 21 تمہارے 21 ہمارے جمع ہو گئے تو کیا ہوا، مٹھائی جوڑے کے ساتھ اگر اس وقت بیٹھے ہم کھانا کھا لے تو کیا ہوا، اگر اس دن کو پھر اس کے بعد ایک شادی سے پہلے ایک بیٹھک ہو جائے تو مجلس کتنا اچھا ہے، پھر بس شروعات تو ایسی ہی نا برائی کی۔ میں کہوں گا اس کو گنجائش نہ دی جائے تو بہتر ہے۔ اگر تحفہ دینا ہے تحفہ تو کبھی بھی دے سکتے ہیں، جسٹ سمپل سے آپ بھیج دیجیے اس کو اٹھا کر تحفہ، جس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا، میں تو وہ لال جوڑا بھیجنا ہے اس لیے کہ بولے یہ طے ہونے کی علامت ہے، فلاں جوڑا بھیجنے کی فلاں کی علامت ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ خرافات میں امت کا بڑا غلط کرتی ہے نا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی لڑکی دلہن بنے تو کون سے کپڑے پہنیں گی، وہ کلر کے لال کپڑے نہیں پہنی کسی لڑکی تو ماں دلہن نہیں دکھ رہی نہیں، اور کسی نے سفید پہن لی تو آئی ماں پہلے تو نہیں بیوہ ہو، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ جبکہ عرب میں شادی جس دن کون سا کپڑا پہنتی معلوم آپ کو، لڑکیاں سفید پہنتی، عیسائیوں میں تو یہ ہر جگہ ٹرینڈ ہے، لیکن عربوں میں ہے مسلمان وائٹ پہنتے ہیں، ٹھیک، لڑکا بھی وائٹ پہنے گا لڑکی وائٹ پہنے گی، اگر آپ بولے نہیں پھر لال، تو پھر رسومات ایسی چالو ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک کھانا اور ایک ملنا اور ایک دعوت، پھر 2 دعوت، پھر 3 دعوت، شادی سے پہلے 10 دعوت، پھر شادی کی دعوت، شادی کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہی اس کی دعوت ہے۔ بالکل میں کہوں گا اگر آپ سنت کے مطابق شادی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ایک بار بھی گھر پہ جانے اور رشتہ طے اور پکا ہونے کی، فون پہ بول دیجیے رشتہ طے ہے، جو تحفے تحائف عموماً آپ لوگوں کو بھیجتے وہ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں، آپ اس کو آپ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے بھیج، کوئی خود سے جانے کی نہیں کہ ورنہ آپ کس کو بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہے ہم نے رسم کے ناطے نہیں کی، ایک دم سمپل یہی ہے کہ آپ بھیج دیں، اور ڈبہ دینا ہے، خوشی میں جوڑا دینا ہے تو کسی کے ہاتھ سے بھیج سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز، وداؤٹ اینی کوئی اس میں لمیٹیشنز کی لال کلر بھیجنا تھا، اتنے روپے بھیجنا تھا، ایسا جوڑا ہونا تھا، یہ لوگ دینے جائیں گے، لڑکی کی ماں نے دے رہی ہے، لڑکے کے باپ نے جانا تھا، کچھ بھی نہیں، کسی کے ہاتھ سے لڑکی کے بھائی کو بھیج دے کہ بھائی جائیے آپ دیکھیے آج اس گھر میں لڑکی پسند ہے، فون پہ بولتے ہیں ہم کو لڑکی پسند ہے، ہم نے کچھ تحفہ بھیجا ہے قبول کریں، ٹھیک ہے، اتنا ہی سمپل ہونا چاہیے، اور اسپیشل تو بہت زیادہ۔ کسی نے ایک سوال کیا شادی کے دن صرف یادگار کے طور پر دلہا دلہن کے فوٹوز لینا صحیح ہے نہیں؟ دیکھیے شادی کے دن یا غیر شادی کے دن
یا کوئی اور دنوں میں بھی یادگار کے طور پر فوٹو لینا شریعتاً جائز نہیں۔ شرعی وجوہات کے تحت فوٹو لینا جائز ہے۔ وجوہات شرعی بہت سی ہو سکتی، خبریں پہنچانا ہو سکتا ہے، انفارمیشن دینا ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، بہت چیزیں ہو سکتی۔ تو شرعی ضرورتوں کے علاوہ تصویر لینا یا بنانا شریعت جائز نہیں رکھی۔ یہ بات کو آپ ذہن نشین کریں، ٹھیک۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں شادی میں یادگار، کیا یادگار رکھنا، ایسی کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے؟ وہی آدمی آپ کو یہی عورت اور لڑکی آپ کو کیا یاد کیا رکھنا ہے؟ زندگی بھر یاد کریں گے 10 سال بعد ہم اتنے جوان تھے شادی میں، پھر اس کے بعد 20 سال بعد یاد کریں گے ہم اتنے جوان تھے ہماری شادی میں۔ ضرورت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو ریزن لینا کیا یادگار، مطلب میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی یادگار ہے، اس کے کیا بینیفٹ پلے پڑتا ہے، اس کے نقصانات لیکن بہت زبردست ہوتے ہیں یاد رکھیں، جس کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا کیا نقصانات ان چیزوں کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے شرک آیا اس کی وجہ تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلیں ایسی گزری جب شرک نہیں ہوا اس امت۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ گزرے، 5 نیک گزرے، اور جب وہ گزر کر چلے گئے تو شیطان اس کے بعد کی امت کی اگلی نسل پہ آیا، جب ان کے زمانے کے لوگ مر چکے تھے، اور آ کر کہا نیک لوگ تھے تم بھی نیکی کرو ان کو دیکھ کر، اور ان کو یاد رکھو تاکہ اس کو دیکھ کر نیکی، تو لوگ ان کو یاد کر کے نیکیاں کریں۔ اس کے بعد کی نسل کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ کتنے نیک تھے، تمہارے بڑے ان کو یاد کر کے نیکی کرتے تھے، لہٰذا تم ان کی تصویریں بنا لو، اس لیے ان کو تو یاد نہیں، لو تصویریں دیکھو گے تو پھر یاد آئیں گا تو نیکی کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم کو تصویر نہیں آتی بناتے، کہا میں بنا دیتا ہوں۔ اس نے 5 نیکوں کی تصویریں بنا دی، اب لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرنے لگے، تصویروں کی کاپی بنائی، دیکھ دیکھ کر نیکی کرنے لگے۔ اگلی نسل کے پاس آیا، کہا تمہارے بڑے ان تصویروں کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہے تصویریں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ اس کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے، تو تم بھی نیکی کرو۔ اب لہٰذا تصویریں تو خراب ہوتی ہے، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز۔ کہا ہمیں تو نہیں آتا، کہا میں بنا دیتا ہوں۔ اس نے 5 لوگوں کے مجسمے بنا کے دی۔ یہ نسل بھی عبادت میں گیا، انہوں نے نیکی کرتے تھے اس مجسمے کو۔ اگلی نسل میں اور کہا کہ مجسموں کو چوراہوں پر، در و دیوار پر، ہر جگہ منسوب کرو تاکہ تم راستوں میں چلو دیکھو نیکی یاد آ جائے، فلاں جگہ دیکھو نیکی آ جائے۔ پھر لوگوں نے اس نسل کے ہر جگہ پتلوں کو لگا دیا، راستوں پر، چوراہوں پر۔ اس کے بعد کی نسل میں اور بولا کہ تم کو پتا ہے یہ مجسمے کیوں کھڑے چوراہوں پہ؟ تو کہا نہیں، تو کہا تمہارے بڑے ان کی عبادت، اور لوگ ان کی عبادت میں لگ گئے۔ نوح علیہ السلام کے آنے تک تو مکمل مشرک ہو چکی تھی۔ دیکھ رہے ہیں تصویر وجہ بنی میں بہت خطرناک چیز ہے، لہٰذا تصویر کشی سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کو بچنا پڑے گا، سوائے شرعی ضرورتوں کے۔ یہ یادگاروں کے چکر میں آپ چونکہ کسی کے لیے یادگار وہ ہے تو آپ کو بولیں گا، پھر مرے بھی تو یادگار رہتے ہیں کہ مرے تھے تو ایسے دکھ رہے تھے، پھر پیدائش بھی تو یادگار ہوتے ہیں، پیدا ہو رہے تھے ایسے دکھ، پھر پیدائش میں دادا کی گود میں، نانا گود میں، چچا گود میں، ماموں گود میں، بھائی کی گود میں، پھر اب وہ n نمبر آف چیزیں ہو جائیں گی۔ تو لمٹ یہ لگا دیجئے کہ نو فوٹوز، ختم، نو فوٹوز آن کر دیجئے اپنے۔ بہت سے لوگ ہوتے گھروں میں تصاویر لگاتے، گھر میں چل جاتا ہے پڑ دادا بندوق لے کے بیٹھے ہوئے، سگڑ دادا لاٹھی دادا کھڑے ہوئے، اس سے پہلے کوئی دادا جن کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر لگی ہوئی پوری، اور کتاب و سنت کی بات ہو رہی، لیکن یہ نہیں ہٹ کی خاندانی شان۔ نو فوٹو زون کر دیجیے اپنے گھروں، کوئی پکچر نہیں ہمارے گھر میں، کوئی فوٹو نہیں ہے ہمارے گھر میں، ہم لوگ اس کی عادت نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے اپنے چہیتے لوگوں کی فوٹو، ان کا کبھی والٹ نکال لے، اور ایسا ہوتا بھی، کوئی بھی انسان والٹ نکالے کہ جلدی سے دیکھتا ہے۔ لوگ کیوں دیکھتے ہیں والٹ کی طرف جب بھی نکالے تو تصویر دیکھتے ہیں کس کی، اکثر تصویر لگی والٹ کی، ادھر توحید پرست ہے لیکن ادھر تصویر رکھتا ہے اپنی چاہیے تو تصویر دیکھتے بیٹھے، کچھ ہوگا تو تصویر دیکھتے، ماں کی تصویر انتقال ہو گیا، باپ کی تصویر، اور پھر جو برائی شروع ہوتی ہے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اچھے عقیدے پہ قائم رہنا بہت مشکل جاتا ہے، برائی کی طرف ایک دن میں انسان عقیدے کے معاملے میں خاص تو نو تصویر، نو نو، اس کو وہی کی بات۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں موبائل فون لے لیتے بس بیٹا کھچا کھچا، اس سے تو کوئی مستثنا ہی نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، بس یوں ہی ڈیلیٹ کر دیتے، تو کھینچتے کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کھینچ لیں گے، کل کو اس کو رکھ لیں گا، کل کو اس کو پاس کر دیں گا، اس کی بہت برائی ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت ایک الگ چیز، ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی شرعی ضرورت ایسی ہو سکتی ہے تصویر لینا، لیکن یہاں تو ضرورت نہیں ہے کہ بھائی موبائل میں کیمرہ ہے تو بس چلو کس کی بھی کھینچ لے رہے، بس بیٹھے بیٹھے کھینچ لیے، اور کبھی اس کو جوک بنا دے رہے، کبھی اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دے رہے تصویر۔ ایک صاحب نے ایک بار ایک شخص کی فوٹو لی اور اس کے بعد جو ہے اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا، فیس بک پر اپلوڈ کیا تو ایک بنے بنایا فریم پہ مالا لگا اور ان کی تصویر اندر لگی، دعا کیجیے، ٹھیک وہ ہوتا نا ہندو میں مالے چڑھے سے مرنے کے بعد جو ہوتا ویسا فریم بنا ہوا تھا، ان کی تصویر کو اندر ڈال دیا اس نے، اور وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، اپنے کو پروفائل پکچر بنا دیا انہوں نے، ان کو بہت اچھا لگا شاید۔ تعجب دیکھیے نا، ابھی تو یہ کیا اس کے علاوہ کچھ کر دے تو بہت نقصان ہو سکتے، تو بہرحال کوشش کرے کہ آپ ان تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں تصویر کے جہاں۔ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ انشاءاللہ جو بولنا ہے خاصم کے معاملے میں، تو بہت سے لوگ کچھ کام کے لیے لوگ آتے ہیں یا کچھ چلو وہ 40 دن 4 مہینے چلیے، تو وہ کیا کرتے ہیں بات کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں،
دیکھیے بات کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہنا تو یہ تو ایک الگ چیز، کیونکہ اس میں قسمیں شامل ہیں، لیکن یقیناً میں کہوں گا انشاءاللہ یہ اپنی قسموں کو آڑ مت بنا دیجیے اپنے جھوٹ کے لیے یا اپنے مفاد پرستی کے لیے لوگوں کو بہانہ بنانے کی۔ اور انشاءاللہ کے تعلق سے میرا بھی اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا، مطلب اس جملے کے تعلق سے غیر مسلموں میں رہا تصور اتنا برا رہا کہ ایک مرتبہ غیر مسلم بچے میرے پاس آئے اور کہا اس کالج کا ایک پروگرام تھا، تو کہا 100 روپیز ڈونیشن ایچ لے رہے، ایک پروگرام تھا اور وہ میرا جائز تھا، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہے کھانا بنا کر جو کہ چاہ رہے تھے کہ کھائے تاکہ نئے بچے پرانے بچوں سے مل جائے، کوئی اس کا دینی بنیاد نہیں تھی اور کوئی اس میں خبات اور حرام کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ لڑکیاں الگ رہیں گے لڑکے الگ رہیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کل پیمنٹ کر دیتا ہوں، بولے نہیں فیض صاحب پکا بولو، بولا کیوں؟ تو جتنے مسلمان اب تک انشاءاللہ بولے انہوں نے کبھی نہیں دیے، مطلب ہمارا پرانا ایکسپیرینس 3 سال کا چونکہ فائنل ایئر کے، تو انشاءاللہ مت بولو، پکا ہوتا تو بولو، مطلب ہم نے انشاءاللہ کو بہانے کے لیے استعمال کیا۔ تو آج اگر کوئی انسان بولتا ہے انشاءاللہ میں کروں گا تو آدمی بولتا ہے یہ بہانہ ہے، پکا کب کر رہی ہے بولے، اور یہ غیر مسلم کا تصور نہیں، ہمارے پاس بھی اگر کسی سے آپ بولے یار میرا کام ہو جائے گا، بولے انشاءاللہ، تو بولتے ہیں انشاءاللہ مت بولی، تو مت بولے انشاءاللہ، تو پکا کب ہو رہا بولو، ہے نا؟ تو یہ ہمارے بہانوں کے لیے ان الفاظ کو ادا کر کے ہم جس کام کا ارادہ کریں مکمل طور سے اس کی کوشش بھی ہے تب یہ لفظ ادا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یا آپ کہہ دیں کہ میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی، لیکن آپ پھر بھی مجبور کریں گے تو میں انشاءاللہ بول سکتا ہوں، لیکن یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اورنگ آباد سے باہر ہوں، آپ کہہ رہے میری دعوت میں کل آؤ اور نہیں انشاءاللہ بولو، میں ہوں ہی نہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ چاہتے تو میں بولوں گا، میں نہیں کہ میرا ٹکٹ پرسوں کا ہے، یہ الگ بات ہے، میں کل نہ جا سکوں تو دیکھا جائے گا، لیکن میں اپنے جانے کے بارے میں بالکل اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، تو پھر آپ کی دعوت کے لیے میں کیسا ہاں بولوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں اگر انشاءاللہ میرا جانا نہیں ہوا تو میں یہ ہو سکتا، تو انشاءاللہ کو یہ اپنی قسموں کو بہانے کا ذریعہ، آڑ کا ذریعہ یا اپنے کام نکالنے کا ذریعہ مت بنا لیجیے، جو کہ آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بہانہ بنانے کا، ایک کام نکالنے کا ذریعہ کہ انشاءاللہ بول دو اور باقی جو کرنا پھر کرتے ہیں، انشاءاللہ بول دو پھر اپنے کو کبھی جانا تو ہے نہیں، انشاءاللہ بول دو یہ کام کبھی تو کرنا نہیں، تو انشاءاللہ اس پر بولتے ہیں جس کام کو نہیں کرنا ہے، جبکہ ہمیں انشاءاللہ تب بولنا چاہیے جس کام کو ہم کرنا چاہتے جو عزم ہو، اور یہ بہت اہم ہے، تو اندازہ لگائیے، اور ہم ایک کام کرنا نہیں اور اس پہ اللہ کا نام انشاءاللہ، تو ہم نے انشاءاللہ کو جھوٹ کے لیے لوگوں کو گھمانے کا ذریعہ بنانا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پکے عزم کے ساتھ صحیح کہہ دیں بھائی نہیں ہو سکتا، آپ امید کیوں کر رہے خواہ میں اگر کوئی کام وہ کام نہیں وہ کینسل ہوا تو انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے، لیکن آپ خواہ مجبور مت کیجیے مجھے کہ انشاءاللہ بول کے آپ یہاں سے باہر نکالوں، سامنے والے بھی خواہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ جنوینلی حقیقتاً جو معاملہ ہے راز ہے اس کو آپ بتا دیں، یہ انشاءاللہ تقوی سے زیادہ قریب اور معاملات کے باقی رہنے کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اسپیشلی ایک دینی ماحول کے لیے، ورنہ آج دین میں تو لوگ بہت اس کو برا مطلب چاہے جتنا بھی دین کو آج ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن آج دینی اداروں سے، دینی اشخاص سے، دینی تنظیموں سے ہمارا وہ لگاؤ نہیں، کہیں نہ کہیں یار یہ آ گئے ملا، یہ آ گئے کوئی آ گئے، وہ کمتر والا ہی معاملہ ہے، چاہے جتنا بھی تعظیم دیتے عالم صاحب کو، لیکن ہماری دعوت میں سب سے پہلے مہمان وہ نہیں رہتے، ٹھیک، لاسٹ میں عالم صاحب آ جاؤ آرام سے عشاء وشا پڑھا کے آؤ نا آرام سے، ٹھیک، خواہ پہلے آئیں گے مہمان آئے ملا کے بیٹھ جائیں گے، تو آخر میں کتنا بھی بولے سب سے خراب پیسہ ہمارا دین کے لیے رہتا ہے زکات، صدقات، خیرات، 2 نمبر 1 نمبر سود کا دے دو مسجد کے لیے، تو لاسٹ میں سب سے پرائم پیسہ ہماری شادیوں کے لیے رکھتے ہیں، بچیوں کی، اپنے فیشن پرستی کے لیے، اپنے اچھی تعمیرات کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے رکھتے ہیں، جو لیسٹ ہے خراب ہے تو کیا چلو ہاں دے دو، پھر چلتا نا انٹرسٹ کر تو ایسے نہیں، پرائم ہونا چاہیے، تو بہرحال تو ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایسے الفاظ کی وجہ سے، ایسی حرکتوں کی وجہ سے دین کو کم اور دنیا کو پکا بولے تو بڑی بات، انشاءاللہ بولے تو گھٹیا بات، ایسا ہو جائے، تو بہرحال ایسا بہانہ نہ ہونا، لیکن چونکہ اگر اس میں قسمیں نہیں ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی، تو بہرحال قسمیں نہیں تو انشاءاللہ ارادے میں آئیں گا، لیکن ارادے میں بھی جو پکا ارادہ اس میں چاہیے، ورنہ حقیقت بتا دینا چاہیے، یا ایسا کام جو مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے، کوئی ڈیٹ اور کوئی فکس ٹائم نہیں تو بھی انشاءاللہ بول سکتے، کبھی بھی زندگی میں ہو سکتا وقت لگاؤں گا انشاءاللہ، وہ ایک الگ بات، لیکن اگر کوئی کہہ رہا نہیں ابھی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کہاں چلیں گے کیا، اور پھر آپ بول رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ نہیں چل سکتے، جھوٹ ہو رہا ہے، آپ انشاءاللہ کو بہانے کے لیے استعمال کریں تو وہاں درست نہیں ہوگا۔ میں نے سوال کیا کہ جو شخص غصے میں قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا، تو جو شخص غصے میں قسم کھا لے لیکن وہ ارادے کے ساتھ اگر کھایا ہے، وہ روانی جو زبان کی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غصے میں ہے لیکن ارادتاً کھایا غصے میں بھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس قسم کو کفارہ دینا، جیسا کہ ایک روانی ہے، انسان بول رہا میں اللہ کی قسم یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم، غصے میں بول دے رہا ویسا، تو وہ تو اس کا لغو مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی عادت ہے اس کی، لیکن جب ارادتاً وہ کہے غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جو فلاں کر کے رہوں گا دیکھو اللہ قسم، اللہ کی قسم، تو پھر اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا، تو اگر غصے میں کوئی قسم کھاتے ہیں جو ارادتاً ہو تو اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا اگر آپ اس کو توڑ دو۔ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ناحق بات کو ثابت کرنے بار بار جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے
تو کیا اپنی حق بات ثابت کرانے آپ قسم لے سکتے ہیں؟ تو ہاں یاد رکھیے قسمیں اس چیز کے لیے بھی لی جا سکتی کہ جب انسان کو اپنی حق بات ثابت کرنا ہو، یاد رکھیے، جس کے لیے بہرحال قرآن نے خود اگر اس تعلق سے بیان کیا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے، ٹھیک، اور الزام کے لیے کوئی گواہ نہ ہو اس کے پاس، تو پھر کیا کرے، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، ہر قسم کے بعد کہیں گے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، ہے نا، یہی بات ہے نا، تو قسمیں گواہی کے لیے بھی، تو لہٰذا اگر کوئی شخص ہر بار جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے اور وہ جھوٹ کا سہارا بنا کے کرتا ہے، تو ایسے انسان کو گرفت میں لینے کے لیے بھی آپ قسم اس کو کھلا سکتے ہیں کہ اللہ کو گواہ رکھے۔ لیکن اس معاملے میں میں نے دیکھا ہوں کہ لوگ بہت سی بار اللہ کی قسمیں بھی جھوٹی اتنی دھڑ لے سے، اتنی عام سمجھ سے کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ کانسیپٹ ہے بعد میں کفارہ دے دیں گے نا، تو ڈٹ کر بولو بھی قسم، ڈٹ کر کھاؤ اللہ کی، ٹھیک، تو بہرحال بہت بری بات ہے، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے اور لگتا ہے کہ قسم سے وہ سچ بات کہیں گا، تو آپ بالکل اس کو قسم کھلا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال جو قسم جھوٹی بھی کھا لیتے اللہ کی، اللہ بہرحال اس معاملے میں حفاظت کرے ہماری، لیکن کھلائی تو بہرحال جا سکتی حق بات کو ثابت کرنے یا سچ ان سے پوچھ۔ بھائی نے سوال کیا کہ ہر بار کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قسم کھلائے، تو یاد رکھیے قسموں کو یہ بہانہ مت بنائے، میں نے شروع میں کہہ دیا، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ گلاس یہاں سے اٹھا کس نے رکھا، کھاؤ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے، اور فون ویسے کیوں رکھا ہوا تھا، کون تھا یہاں، اللہ کھاؤ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ پین یہاں رکھا ہوا تھا فلاں، اللہ کی قسم، وہ کپڑا میں نے ایسا وہاں دھو کے سوکھا رکھا، کھاؤ اللہ کی قسم، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قسمیں جو ہوتی ہے یہ ایسا بار بار کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو بہت سوچ سمجھ کے ارادتاً کھانے کی ضرورت ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے کہیں بھی وہ قسمیں کھلائیں گے تو اس کا امپورٹنس ختم ہو جائے گا، اور ایسا میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے دھکے دھکے پہ قسمیں کھلاتے ہیں، اور بالکل عورتوں میں بہت زیادہ رہتا ہے، میں نے یہاں یہ چیز اتارے ہوئی کس نے رکھا، اللہ قسم۔ دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے جو آدمی ارادتاً نہیں کرتا، انکانشیسلی اٹھا کے چیزوں کو رکھ دیتا ہے، ایسا بیٹھے بیٹھے بات کرتے گلاس میں سرکا دے کسی، اب آپ اس کو قسم کھلائیں گے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے سرکایا نہیں سرکایا، کیا کریں گے؟ تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہر چیز پر قسم کھلانا یہ درست نہیں ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کرایا، اللہ نے بھی اپنی کتاب میں نبی کو بہت مخصوص جگہ پہ قسمیں کھانے کا حکم دیا، اور کچھ پیچیدہ مسائل میں قسموں کے تعلق سے باتیں ہیں کہ قسمیں کھلاؤ، اس نے اتنی قسمیں کھائے، اس نے اتنی قسمیں کھائے، اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی صداقت یا گواہی دینا ہے، آپ کو اپنا سچ ثابت کرنا ہے یا کسی کا جھوٹ ثابت کرنا ہے، تب کھا سکتے ہیں، لیکن ہر دھکے پر، ہر چھوٹے بڑے کام پر قسمیں کھانا یہ درست